तो जनाब रेहान भाई आपके दाएं तरफ, डॉक्टर साहब आप मैं इधर आ जाएं। मैं तो इनके लिए ग्लोव्स कहने जी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जावेद अजमल। मैं वैसे भी यहाँ का बासी हूँ, आई हैव एन ऑफिस हियर, तो इसलिए आप मुझे हर दफा भी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हसन जलील साहब को देख के बहुत सारी यादें जवानी की ताज़ा हो गई। क्रिकेट का शौक तो अभी भी है, but माशाल्लाह द वे यू नो ही न्यू द क्रिकेट एंड द वे ही डिस्क्राइब्ड इट, तो वो ऐसे लगता था कि रेडियो पे विजुअल्स आ रहे हैं लिटरली। So I think after a long time seeing him, thank you very much and we will be looking forward to hearing from you and sharing some of your experiences. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जनाब। आप हसन जलील साहब, आपको सुनने में जो इस वक्त पुरानी यादें आएंगी वो बड़ी एक तरह नायाब होंगी। बहरहाल मेरे कुछ थोड़ी नियाजमंदी जॉन एलिया से थी और बिल्कुल मेरे घर के पीछे रह रहे थे गुलशन अखबार पे, तो रोजाना तकरीबन आ जाया करते। तो कुछ अशारा ऐसे हैं जो गैर मतबूआ हैं, उन्होंने छपे नहीं है अभी, तो वो मुझे मेरे पास है, वो एक खजाने के तौर पे, जिसमें कहते हैं एक नज्म थी उनकी, जो वो एक कम ख्वाबी के शिकार थे, उसकी नज्म है, वो सुना देता हूँ आपको, आजाद सी कि मेरे बिस्तर से उतर दुख मेरे, मेरे बिस्तर से उतर दुख मेरे, मैंने एक उम्र इसी बिस्तर पर अपनी नींदों से किनारा करके तेरी नींदों की हिफाजत की है। आज आसाब शिकस्ता है मेरे, नींद भी जिद पे उतर आई है, मैं जो हर रात तेरे पहलू में एक करवट पे पड़ा रहता हूँ। आज आसूदा बदन होने दे, आज की रात फकत आज की रात पूरे बिस्तर पे मुझे सोने दे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। ये अभी कहीं छपी नहीं है, तो वो आपके जो उनका नया आएगा उसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल बदूर है। मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से, ऑलमोस्ट यहाँ पे पाकिस्तानी, मैं शायद वाहिद हिंदुस्तानी हूँ। एक नज़म है उर्दू के हवाले से, तो बात उर्दू से चली थी, तो उर्दू के लिए एक नज़म है। तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग इजाज़त दिए तो। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, गालिब ने बुलंदी का सबक मुझको दिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरी बेरंग हवेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, जब पस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे, फानी ने मेरी पलकों पे सितारे से सजाए, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आखिरी मक्ता मुलाजा फरमाइए।
کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ؟ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا. دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ. دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ. اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. بہت اچھا بہت اچھا. اس سے میرے پاس 5 منٹ ہیں تو 5 منٹ میں میں آپ کو اپنے 5 قطعات سناتا ہوں. کچھ قطعات میرے خیال میں کو بھی میں نے اردو میں کبھی نہیں پڑھا. فیس بک پہ کبھی ڈالے میں نے, کچھ 2 تو میں نے بالکل نہیں پڑھے. پہلا قطعہ ہے, قطعہ 2 اشعار ہیں. صیاد کا پھندا تھا, ڈالا کوئی دانا تھا, دعوت پہ بلایا تھا, دھوکے میں زمانہ تھا. صیاد کا پھندا تھا, ڈالا کوئی دانا تھا, دعوت پہ بلایا تھا, دھوکے میں زمانہ تھا. جب پہنچے ضیافت میں یہ راز کھلا سب پر, چندہ تھا انہیں لینا, کھانا تو بہانا تھا. چندہ تھا انہیں لینا, کھانا تو بہانا تھا. یہ مسجد میں ہمارے دعا ڈنر کیا اناؤنس نہیں کیا, ڈنر کیوں کر رہے ہیں. شاہ کو گزرا تھا, ہمیں کسی چندہ ہی لینا ہوگا, وہی ہوا تھا. تو اسی وقت میں نے یہ شعر کہا. پھر دوسرا جناب, تاریخ میں رہا ہے مراتب کا ہیر پھیر, ممکن ہے کل زبر ہو جو رہتے ہیں آج زیر. یوسف کی داستاں تو ہے قصہ امید کا, اللہ کے در پہ دیر ہے ہرگز نہیں اندھیر. یہ اصل میں ہوا, اس کے بھی پس منظر یہ تھا, کسی نے کہا کہ سورہ یوسف صاحب کو پتا چلتا ہے کہ کتنی نا امیدی ہے کہ بھائی بھی آپ کو دغا دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا بالکل اس کے ریورس ہے, کہ اس کی آپ کو امید کی کرن دکھاتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے ہرگز نہیں اندھیر. اچھا پھر مختلف رنگ کا ایک اور قطعہ سماعت فرمائیے. کالی زلفیں قاتل آنکھیں, وہ دشت میں تنہا بالی تھی. کالی زلفیں قاتل آنکھیں, وہ دشت میں تنہا بالی تھی. اس کے نقشے پا کو دیکھا جو الٹے پیروں والی تھی. کالی زلفیں قاتل آنکھیں, وہ دشت میں تنہا بالی تھی. اس کے نقشے پا کو دیکھا جو الٹے پیروں والی تھی. تو جناب ایک اور ہے, میرا خیال میں ہر ایک سے ریلیٹ کرے گا اس قدر سے. غیروں کی مجھ کو پوسٹ وغیرہ ہے بھیجتا, غیروں کی مجھ کو پوسٹ وغیرہ ہے بھیجتا, کرتا نہیں ہے مس وہ کوئی دن بھی بھول کے. ایک دن اسے کروں گا میں واٹس ایپ پر بلاک, کرتا ہے فارورڈ جو میسج فضول کے. یہ بالکل میں نے پہلی بار سنا رہا ہوں. غیروں کی مجھ کو پوسٹ وغیرہ ہے بھیجتا, کرتا نہیں ہے مس وہ کوئی دن بھی بھول کے. ایک دن اسے کروں گا میں واٹس ایپ پر بلاک, کرتا ہے فارورڈ جو میسج فضول کے. اچھا جناب پھر ایک بالکل مختلف سنجیدہ ایک قطعہ ہے جو کہ سمجھ فرمائیے. ایسا نہیں کہ کچھ بھی مراسم نہیں رہے, ایسا نہیں کہ کچھ بھی مراسم نہیں رہے, یہ بھی نہیں کہ ملنے کی کوشش کریں گے ہم, یہ بھی نہیں کہ ملنے کی کوشش کریں گے ہم. بعد السلام پوچھیں گے ایک دوسرے کا حال, لو گفتگو تمام ہوئی پھر ملیں گے ہم. ایسا نہیں کہ کچھ بھی مراسم نہیں رہے, یہ بھی نہیں کہ ملنے کی کوشش کریں گے ہم. بعد السلام پوچھیں گے ایک دوسرے کا حال, لو گفتگو تمام ہوئی پھر ملیں گے. عامر بھائی بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. ایک تو میں غزل سنا دیتا ہوں جو کہ مجھے پسند تھی, اور ایک میں اپنی غزل اس کے بعد. تو آپ کو معلوم ہے مجھے داستانیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. تو طلسم ہوشربا کے اندر ایک جلد میں تضمین تھی مومن کی ایک غزل کی, جو کہ میرا خیال ہے کہ خوبصورت تھی. تو آپ نے مشہور غزل ہے, میں اس کو اردو کی ٹاپ 10 غزلوں میں کو شمار کرتا ہوں. وہ جو ہم سے تم سے قرار تھا تمہیں یاد وہ جو ہم سے تم سے قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہی یعنی وعدہ نباہ کا
तुम्हें याद हो कि न याद हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. ये बताओ जाने तो सब गिला तुम्हें याद हो कि न याद हो. ये बताओ जाने तो सब गिला तुम्हें याद हो कि न याद हो. कभी हम भी तुम भी थे आश्ता तुम्हें याद हो कि न याद हो. बहुत अच्छे. और ये तस्वीर है कि कभी दर बकर कभी दर बदर कभी जू बजू कभी दर बदर कभी कू बकू कभी सहरे गुलशन आबे जू कभी उज़्र मेला बसद गुलू कभी आंख खौफ से चार सू कभी चुपके बआरज़ू कभी बैठे सब हैं जो रूबरू तो इशारों में थी ये गुफ्तगू वो बयान शौक का बर मिला तुम्हें याद हो कि न याद हो. बहुत अच्छे. वो नीस शामें स्याह थी ना लबों पे शिकवा न आह थी कहो कुछ भी फिक्रे निबाह थी ये करम की कैसी निगाह थी कभी हम भी तुम भी थे आश्ता तुम्हें याद हो कि न याद हो. बहुत अच्छे. और आप में से जिन्होंने पुलिस में और शुरुआत पढ़ी है दावंद लका का जिक्र है, तो उसके एक और शेर है जो कि मोमेंट का नहीं है मगर इसी बहर में है. अभी कॉल करके जो भूले तुम अभी कॉल करके जो भूले तुम हुई इससे मेरी अक्ल गुम कि खुदा का नाम भी है महलका तुम्हें याद हो कि न याद हो. उनमें लका और खुदा को और वही लेक्सिकॉन से सन्नत मरात नज़ीर कहते हैं जिसमें आप एक चीज़ों को ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनका एक ही लेक्सिकॉन होता है. और जिसे आप कहते थे आशना जिसे आप कहते थे बावफा मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला तुम्हें याद हो कि न याद हो. उसके बाद मैं अपनी गज़ल सुना देता हूँ. मुझे तो अब ये डर लग गया कि मैंने कहीं अपनी गज़लें लिखी नहीं है तो एक दिन मुझे भूल जानी है तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा. तो परवीन शाकिर की ज़मीन पे इसकी वजह तस्मिया भी अच्छी है. मैं अपने कॉलेज से जाया करता था MTBS बस के ऊपर घर तो मैं निकला वार्किंग एडवर्ट से आसमान को देखा और मैंने ये गज़ल लिखी और बस पे चढ़ गया. बड़ी क्विक लिखी. याद के झरोके से सुरमगी घटाओं में याद के झरोके से सुरमगी घटाओं में हमने तुमको देखा है शायरी की छाओं में. क्या बात है. बहुत अच्छे. याद के झरोके से सुरमगी घटाओं में हमने तुमको देखा है शायरी की छाओं में. जिस तरह के बादल से छन रही हो किरणें सी जिस तरह के बादल से छन रही हो किरणें सी इस तरह छुपा है वो चांद की अदाओं में. बहुत खूब, बहुत अच्छे. और बहुत अच्छे. किस अमल पे यकजा है मुफ्ती ओ फकीह आखिर किस अमल पे यकजा है मुफ्ती ओ फकीह आखिर किसकी बात चल निकली आज पारसाओं में. और हम सफर सभी अपने बन गए हैं पत्थर क्यों हम सफर सभी अपने बन गए हैं पत्थर क्यों कौन सा असर है ये दूर की सदाओं में. और मौसम बहारा में गुल बहुत खिले लेकिन मौसम बहारा में गुल बहुत खिले लेकिन फूल वो अमर है जो खिल गया खजाओं में. मौसम बहारा में गुल बहुत खिले लेकिन फूल वो अमर है जो खिल गया खजाओं. बहुत अच्छा. हैरतें ये कैसी हैं खामोशी के मंदिर में हैरतें ये कैसी हैं खामोशी के मंदिर में बेखुदी ये कैसी है
ذات کی گپھاؤں میں. واہ واہ بات کی اور ہاتھ جب نعت کا شعر ہے، ہاتھ جب اٹھے عامر نام مصطفیٰ لے کر. ہاتھ جب اٹھے عامر نام مصطفیٰ لے کر، ایک عجب اثر عامر. ہاتھ جب اٹھے اپنے نام مصطفیٰ لے کر، ایک عجب اثر عامر آ گیا دعاؤں میں. بہت خوبصورت، بہت اچھے. پھر سے بہت یہ پھر سے ہاتھ جب اٹھے اپنے نام مصطفیٰ لے کر، ایک عجب اثر عامر آ گیا دعاؤں میں. بہت اچھے. میرا نام میرا نام ملیحہ انور خان ہے اور میں ریحان بھائی کے توسط سے ادھر آئی ہوں. مجھے اردو سے بہت لگاؤ ہے اور میں جب ڈالیس موو ہوئی تو مجھے یہ تھا کہ شاید تعلق کسی طرح ٹوٹ نہ جائے یا مجھے کمی محسوس نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ادھر آئیے اور میں اس قدر خوش ہوں کہ شاید واقعی میرا اب یو ایس میں اس وجہ سے دل لگے گا کیونکہ آپ لوگوں کی محفل ادھر ہے. تو اگر آپ مجھے موقع دیں میں اپنے پیر و مرشد ذہین شاہ تاجی صاحب کی یہ غزل عطا کرنی چاہیے. ان کی غزل ہے خاک سے لالا و گل سنبل و ریحاں نکلے. خاک سے لالا و گل سنبل و ریحاں نکلے، تم بھی پردے سے نکل آؤ کہ ارمان نکلے. نکل آؤ. تم بھی پردے سے نکل آؤ کہ ارمان نکلے. بند آنکھیں کیے ہم منتظر جلوہ رہے. بند آنکھیں کیے ہم منتظر جلوہ رہے. جب کھلی آنکھ تو خود جلوائے جانا نکلے. بے تکلف مجھے آزاد نگاہی منظور. بے تکلف مجھے آزاد نگاہی منظور. خود تعین ہے مگر جلوائے جانا نکلے. شیخ میں خانے میں آنے کو مسلمان آیا. شیخ میں خانے میں آنے کو مسلمان آیا. کاش میں خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے. کیا بات ہے. بہت اچھا. کیا کوئی بزم حسین زیر زمین اور بھی ہے؟ کیا کوئی بزم حسین زیر زمین اور بھی ہے؟ پھول کیوں چاک جگر چاک گریباں نکلے. ذہین شاہ صاحب کا کمال ہے اس میں. رنگ بو قافلہ در قافلہ آئے تھے ذہین. رنگ بو قافلہ در قافلہ آئے تھے ذہین. چند اڑتے ہوئے سائے تھے گریزاں نکلے. خاک سے لال و گل سنبل و ریحاں نکلے. تم بھی پردے سے نکل آؤ. پڑھنے کا انداز بھی بہت ٹھہر کے. السلام علیکم. میرا نام نئے لوگوں کے لیے حنیف مارکاٹیا ہے اور پہلے کی طرح پھر یہ کہوں گا کہ لاسٹ نیم ذرا خطرناک ہے لیکن آدمی میں بہت شریف ہوں. مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں آج حسن جلیل صاحب سے خاص ملنے آیا ہوں. کرکٹ کا میں ہمیشہ سے شیدائی رہا ہوں اور یہاں شاید کوئی شخص ایسا ہو جس نے 3 ملکوں میں کرکٹ کھیلی ہو. بچپن میں بنگلہ دیش میں، جوانی میں پاکستان میں اور پھر 40-45 سالوں، بوڑھاپا تو کہہ ہی نہیں سکتا، 40-45 سال کی عمر میں نے سعودی عرب میں کرکٹ کھیلی اور ایز اے کیپر بہت مار کھائی ہیں، زیریں لگی ہیں. تو
ऐसे शख्स को हसन जलील साहब का शहदाई होना कोई नामुमकिन तो नहीं है। तो बहरहाल मैं एक बात का शुरू में उन्होंने तस्करा किया यहाँ पर कि उन्होंने वाघा बॉर्डर के हवाले से कुछ बात की थी कि पाकिस्तान के जंगी कैदी आए। मुझे उसका इस वक्त पूरा इल्म नहीं है, लेकिन मैंने तस्करा भी किया कि मैं खुद भी उसी दौर में पाकिस्तान आया था वापस और जंगी कैदी होते होते बच गया था। तो मैं इसका तस्करा दोबारा इसलिए किया है कि मैं हसन जलील साहब से स्पेशल दरख्वास्त करूंगा कि उस दौर के जो आपने जो उस दौर में परफॉर्म किया था तो ज़रा उसका तस्करा भी कर दें जितने आप टाइम दे सकें। तो अभी चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और स्पीकर भी शायद ऐड किए जा सके, इसलिए मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। मेरा नाम मसूद काजी है, कुछ लोग जानते हैं मुझे यहाँ पे। मैं मुख्तसर करूँगा, कुछ शायर हैं ताकि लोगों को पता जो हालात पाकिस्तान के उससे मुतासिर हो के मैं कह रहा हूँ। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं। तमगा इम्तियाज पे बट रहे हैं वहाँ पे, तो मैं उस लिहाज से लिखा है कि ये किस रविश पे चल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। ये किस रविश पे चल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। बहुत अच्छे। ये किस रविश पे चल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। शजरे बदल बदल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। ये किस रविश पे चल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। शजरे बदल बदल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। तालीम से हुनर से न फन के कमाल से, तालीम से हुनर से न फन के कमाल से, दौलत के बल पे पल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। दौलत के बल पे पल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। जो असल में थे लायक इज्जत वो हैं कहाँ, उनको खुंदल खुंदल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। दौलत सिवाय जिनकी खुद औकात कुछ नहीं, दौलत सिवाय जिनकी खुद औकात कुछ नहीं, टुकड़ों पे उनकी पल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। टुकड़ों पे उनकी पल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। जो खानदानी लोग थे उनका हैं आजकल, है जो यहाँ वो कल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। इज्जत न रास आए तो खुल जाता है भरम, चिकने घड़ों में ढल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। इज्जत न रास आए तो, इज्जत न रास आए तो खुल जाता है भरम, चिकने घड़ों में ढल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। कीचड़ में फेंको ईंट तो छींटों का हो नजूल, ऐन उस तरीक उछल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। कीचड़ में फेंको ईंट तो छींटों का हो नजूल, ऐन उस तरीक उछल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। लग़ज़िश बस एक रखती है इज्जत उतार के, लग़ज़िश बस एक रखती है इज्जत उतार के, कालक भी मुंह पे मल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। हर अदलिया के साथ हैं, साथ में लिपटे हैं अजदहे, अदलिया के साथ, हर अदलिया के साथ में लिपटे हैं अजदहे, इंसाफ को निगल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। हर अदलिया के साथ में लिपटे हैं अजदहे, इंसाफ को निगल के मुअज़्ज़िज़ बने हैं लोग। मसऊद उनमें कोई भी पासंग तेरा नहीं, इज्जत मुआब हैं जो वक़्त में तुझसे बन। बहरहाल ये शेर मेरे से सही नहीं हुआ, मुझे मुनफरिद रदी बहुत ही 3 मिनट रह गए। गज़ल की कुछ शेर समाअत फरमाएं। जी कुर्ब तेरा खुमार की मानंद, कुर्ब तेरा खुमार की मानंद, है तबस्सुम बहार की मानंद, है तबस्सुम बहार की मानंद।
اس علامت میں کیا لطافت ہے، اس علامت میں کیا لطافت ہے، جنبش لب ہے پیار کی مانند، جنبش لب ہے پیار کی مانند، چہرے کی تازگی کا کیا کہیے، چہرے کی تازگی کا کیا کہیے، کھلتے گل کی نکھار کی مانند، کھلتے گل کی نکھار کی مانند، چھیڑ دیتا ہے ساز الفت وہ، چھیڑ دیتا ہے ساز الفت وہ، دل میں بجتے ستار کی مانند، دل میں بجتے ستار کی مانند، کریائے دل تو اس کے جانے پہ، کریائے دل تو اس کے جانے پہ، ہے یہ اجڑے دیار کی مانند، ہے یہ اجڑے دیار کی مانند۔ کچھ قطعات 2-3 سماعت فرما لیں تو اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ امن کے نام پہ ہی ظلم و ستم جاری ہے، امن کے نام پہ ہی ظلم و ستم جاری ہے، نو انسان کے لیے وقت ابھی بھاری ہے، نو انسان کے لیے وقت ابھی بھاری ہے، یہ مکافات عمل ہے کہ بہر طور کبھی، یہ مکافات عمل ہے کہ کبھی کہ بہر طور کبھی، ظلم ظالم سے کہے گا کہ تیری باری ہے، ظلم ظالم سے کہے گا کہ تیری باری ہے۔ دوسرا قطعہ ملاحظہ فرمائیں، ہو ملاقات مختصر ہی سہی، ہو ملاقات مختصر ہی سہی، کہیے کچھ بات مختصر ہی سہی، دل کے موسم میں خشک سالی ہے، دل کے موسم میں خشک سالی ہے، آئے برسات مختصر ہی سہی، آئے برسات مختصر ہی سہی، کج ادائی بھی کرینہ ہے ادا سے پہلے، کج ادائی بھی کرینہ ہے ادا سے پہلے، ایک سناٹا تھا صحرا میں صدا سے پہلے، ایک سناٹا تھا صحرا میں صدا سے پہلے، تم ابس ڈھونڈتے پھرتے ہو وجوہ و علت، تم ابس ڈھونڈتے پھرتے ہو وجوہ و علت، یا نہ تھا کچھ بھی تو موجود خدا سے پہلے، یا نہ تھا کچھ بھی تو موجود خدا سے پہلے، ہو گراں ان کو یہ گراں ان کو نہ یہ بات تو کہہ لیتے ہیں، آخری قطعہ ہے، ہو گراں ان کو نہ یہ بات تو کہہ لیتے ہیں، ہو جو چپ رہنا ہی اچھا تو رہ لیتے ہیں، ہو جو چپ رہنا ہی اچھا تو رہ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ غم ہی ہے مداوا غم کا، لوگ کہتے ہیں کہ غم ہی ہے مداوا غم کا، غم کو سہنا ہی جو اچھا ہو تو سہ لیتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ریحان قیصر کا، جنہوں نے مجھے یہاں جو ہے وہ لا کر ایک بہت بڑا انکشاف مجھ پر ہوا کہ اردو گھر میں ایسے ایسے گوہر نایاب موجود ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی کہ اردو کے فروغ کے لیے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور جس طرح کمیونٹی کو انوالو کر کے یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنا کلام سنائیں، یا ادب پر اگر کوئی شاہکارہ انہوں نے لکھا ہے وہ پیش کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اردو گھر مزید ترقی کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ ایک گھر بلکہ ایک بہت بڑے اردو کے قلعے میں تبدیل ہو جائے گا۔ میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا میں بڑا ممنون ہوں۔ میرا بڑا ڈائیورسیفائڈ کیریکٹر رہا ہے، اور اتنے زیادہ میں نے کام کیے ہیں کہ میرا خیال ہے مجھے بڑے فخر سے کہنا چاہیے، غرور سے نہیں، کہ میڈیا میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جس نے میڈیا کے تمام میڈیمز میں کام کیا ہو، اور میڈیمز کے بھی تمام شعبوں میں کام کیا ہو۔ میں نے ریڈیو اناؤنسر کی حیثیت سے آغاز کیا، ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھی 18 سال، اور ریڈیو پر شاید ہی کوئی کام ایسا ہو جو میں نے نہ کیا ہو، مارننگ شو سے لے کر، اور اس کے بعد کمرشل سروس میں تمام پروگرام، یعنی کمرشل سروس کے جو کمرشل پروگرام تھے ان کو انٹروڈیوس کرنے کا سہرا میرے سر ہے لاہور میں، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن پر بہت کام کیا، اور جو کلائمیکس تھا وہ میرا کرکٹ کامنٹری تھی، جس نے مجھے بہت شہرت عطا کی۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کی سن کر حیرت ہوگی کہ مجھے جو پرائڈ آف پرفارمنس ملا وہ کرکٹ کامنٹری پر نہیں تھا، وہ ان ایونٹس کی کامنٹری پر تھا جو میں نے کور کیے۔ تقریباً 1000 کے قریب نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس میں نے کور کیے،
جن میں ڈگنیٹریز کی آمد سے لے کر 14 اگست 23 مارچ 6 ستمبر شوز اور مختلف فنکشنز شامل ہیں. مجھے کہا گیا ہے کہ میں نے یہ ذکر کیا تھا جب گفتگو ہو رہی تھی کہ میری کامنٹری کا جو آغاز ہوا وہ حادثاتی طور پر ہوا، اور میری پہلی کامنٹری جنگی قیدیوں کی واپسی تھی. 74 کا سال تھا اور جنگی قیدیوں کے لیے بڑی کوشش کی جا رہی تھی. بہت ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی کے درمیان جو شملہ ایگریمنٹ طے پایا، اس کے روح سے پاکستانی جنگی قیدیوں کو واپس بھیجا گیا. ظاہر بہت بڑا ایونٹ تھا، اور میں اس زمانے میں بہت ظاہر کبھی میں بھی جوان ہوا کرتا تھا تو بہت نوجوان تھا، تو میرے بارے طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں کیا. بڑے بڑے نام لیے جا رہے تھے کیونکہ ہمارے جو ریگولر کامنٹیٹر تھے عزیز الرحمان صاحب لاہور کے ایک بڑے مشہور براڈ کاسٹر، وہ بیمار تھے اور ان کا گلا خراب تھا. کسی نے میرا نام لیا، میرا باقاعدہ انٹرویو کیا گیا اور بڑا ڈرتے ڈرتے مجھے یہ کردار سونپا گیا. لیکن اس کامنٹری نے مجھ پر بہت سے دروازے کھول دیے، اور اس کے بعد شاید ہی کوئی کامنٹری ایسی ہو جس میں میں شامل نہ ہوا ہوں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس دن کامنٹری میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ بتائیے. میں پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. آج کل ہمارے ہاں آرمی پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. میں آرمی کا بہت بڑا مداح ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آرمی کا ایک بہت چھوٹا پورشن ہے جو کہ بریگیڈیئر سے لے کے اور جنرلز تک پر مشتمل ہے. آپ کے تقریباً 6.5 لاکھ افواج میں سے 6,25,000 30,000 کے قریب عام سپاہی ہیں. یہ سپاہی وہ ہیں جن سے آپ جب بات کریں، میں نے چونکہ ریجیمنٹل کلر پریزنٹیشنز میں بہت قریب سے مجھے انہیں دیکھنے کا موقع ملا، انہیں نہ پیسے کی پتہ ہے، انہیں نہ ترقی کا کوئی شوق ہے. ان سے پوچھو تو ایک عام دیہاتی آدمی جو صحیح طریقے سے اردو نہیں بول سکتا، وہ بھی سینہ ٹھوک کے کہے گا بھئی آپ یہاں آرمی میں کیوں شامل ہوئے؟ اور جی ہم شہید ہونے آئے ہیں، ہم اپنے وطن کی خاطر شہید ہونے آئے ہیں. میں یہاں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا، بڑا چھوٹا سا. مجھے کہا گیا 6 ستمبر شو کے لیے کہ آپ سیالکوٹ میں ایک انٹرویو کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ایک خاتون ہے جس کے 3 بیٹے شہید ہوئے ہیں، ایک بیٹا وہ فوج میں بھیج رہی ہے، اس کا باپ بھی شہید ہوا، اس کا شوہر بھی شہید ہوا. ہم سیالکوٹ گئے، بالکل سرحد پر ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا جھوپڑی نما. اس میں وہ خاتون تھی جو تقریباً پوری طرح دیکھ نہیں سکتی تھی، کوئی 70-75 سال اس کی عمر تھی. بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا گیا کہ آپ کچھ بولیں، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. اس کی بات ایسی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور آج بھی جب کوئی پاکستان فوج کو برا کہتا ہے تو میری نظروں میں اس کی شکل گھوم جاتی ہے. میں تھوڑا سا مختصر بتاؤں گا، پہلے وہ بتاتی رہی کون کون شہید ہوا. میں نے کہا اس سے کہ آپ اکیلی رہتی ہیں؟ کہنے لگے ہاں پڑوسی میری دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ بھی سب میرے بچے ہیں. میں نے کہا آپ کا جو چوتھا بیٹا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے وہ بھی فوج میں جا رہا ہے. میں نے کہا ماں آپ اس کو بھی فوج میں بھیج دیں گے، 3 آپ کے شہید ہو چکے ہیں، آپ کا شوہر شہید ہوا. اس نے کہا بیٹا اگر میرے 3 بیٹے اور بھی ہوتے میں انہیں بھی شہید ہونے کے لیے اس وطن کی خاطر شہید ہونے کے لیے بھیجتی. میں نے اپنے بیٹے کو صرف ایک بات کہی ہے کہ دیکھو بیٹا فوج میں جاؤ لیکن پیٹھ پہ گولی نہیں کھانی. تمہارے تینوں بھائیوں نے سینے پہ گولی کھائی ہے، تم بھی سینے پر گولی کھانا. تو لہٰذا ہمیں اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے. اگر کوئی جنرل کتنے جنرلز ہوں گے جنہوں نے کرپشن کی، کتنے جنرلز ہوں گے جنہوں نے فوج کو سیاست کی طرف لگایا. سپاہی کو سیاست کا کوئی نہیں پتا، نہ وہ پی ٹی آئی کو نہ جانتا ہے، نہ وہ پیپلز پارٹی کو جانتا ہے. وہ تو صرف یہ جانتا ہے کہ مجھے صاحب نے کہا ہے دائیں طرف دیکھو، وہ دائیں طرف دیکھے گا. اس کو کہے گا تم جاؤ، اس وقت یہ سامنے 100 فوجی کھڑے ہوئے ہیں لیکن تم اکیلے ہو، جاؤ جا کے لڑ جاؤ، وہ لڑ جائے گا. تو لہٰذا ہمیں اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے. جب جنگی قیدی واپس آئے تو واگا میں ماحول یہ تھا کہ ہزاروں لوگ تعداد میں پہنچے ہوئے تھے. ظاہر رشتہ دار بھی تھے، لوگوں کو یہ بھی تھا کہ وہ دیکھیں کہ ان کے کیا ری ایکشنس ہیں. آپ یقین مانیے جو فوج کا پہلا دستہ جس وقت آیا تقریباً کوئی 1.5 سال کی قید گزارنے کے بعد وہ آئے تھے. دشمنوں میں قید تھے اور وہ بھی کن لوگوں میں وہ آپ کو پتا ہے. جو پہلا دستہ آیا اس نے سب سے پہلے وہ آئے تو میں آج تک وہ منظر نہیں بھولوں گا کہ وہ دیوانہ وار انہوں نے زمین کو چوما، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ ہچکیاں لے کے رو رہے تھے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے بڑا ان کا استقبال کیا. جو آتا تھا وہ پہلے زمین کو چومتا تھا اور ظاہر ہے اس کے جذبات تھے اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے ملنے.
وہ تقریباً کوئی 5.5 گھنٹے کی تقریب تھی اور اس میں لوگوں نے بڑے والہانہ طریقے سے ان کا استقبال کیا. وہاں جو تقریریں ہوئیں عام افراد کو بھی دعوت دی گئی آپ کچھ بولیں. لوگوں نے یہی کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ کو شکست ہوئی, لیکن ظاہر اس میں اور بہت سے عوامل تھے, لیکن ہمیں آج بھی آپ پر فخر ہے, ہم آپ کو ایک وطن کے محافظ کی حیثیت سے جانتے ہیں. لیکن بہت جذباتی لمحہ تھا اور میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور سیکھنا چاہیے. اور میرے لیے بہرحال وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس نے میرے لیے بہت سے راستے کھول دیے اور اس کے بعد میں نے کامنٹری میں بہت کام کیا. مجھے فخر ہے کہ میں نے بہت سے ایسے ایونٹس بھی کیے کہ جو لوگ سوچ نہیں سکتے, اور جس طرح بھی میں نے کیے وہ تو سننے والے بہتر سمجھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایک بڑا خوشگوار یہ تجربہ تھا. میں یہاں چونکہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو چونکہ وہ میرا سبجیکٹ بھی ہے اور میری شہرت اسی طرح سے ہے, تو ایک میں چھوٹا سا پیس آپ کے لیے سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو میری تھوڑی سی شخصیت اور میرے کام کا پتہ بھی چلے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں سنا ہوگا, بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے سنا ہے. ہم نے سنا ہوا ہے. جی ہاں, شارجہ کا ایک میچ پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے اس سے بہتر اور اس سے یادگار میچ کبھی نہیں ہوا, اور یہ جاوید میاں کے چھکے والا میچ. اچھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس سے پہلے پاکستان نے جتنے میچز شارجہ میں کھیلے تھے پاکستان انڈیا سے ہار گیا تھا. یہ میچ ایسا تھا جس میں پاکستان کو بڑی امید تھی کہ وہ جیتے گا, لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ پاکستان کی 6 وکٹیں گر چکی تھیں اور منزل ابھی بہت دور تھی. جاوید میاں میں نے وہاں پر اپنی کامنٹری میں کہا تھا کہ جاوید میاں پاکستان کی ہار اور بھارت کی شکست کے درمیان دیوار بن کر حائل ہے. صرف امید کی ایک آخری کرن باقی رہ گئی تھی, اور تو آخری اوور میں پاکستان کو 4 رن چاہیے تھے میچ جیتنے کے لیے, اور آخری وکٹ موجود تھی. اسی اوور میں پاکستان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. توصیف احمد کوئی 5ویں گیند کھیلنے 4تھی گیند کھیلنے کے لیے آئے تھے. تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو جس طرح میں نے ڈسکرائب کیا تھا وہ سنانا چاہوں گا. آپ نے ریڈیو پہ کی تھی؟ ریڈیو پہ کمنٹری کی تھی میں نے. شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا, جہاں تک نگاہ جاتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میچ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لوگوں کے دل دھڑکتے ہوئے, سنسنی آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی, اور لوگوں کے جوش خروش کا یہ عالم ہے کہ بیشتر لوگ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور تالیاں بجا کر اپنے اپنے کھلاڑیوں کو داد دے رہے ہیں. پاکستان اپنی کامیابی سے, اپنی فتح سے صرف 4 رنز کے فاصلے پر. بھارت کو 1 وکٹ چاہیے اس میچ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. قسمت کس کا ساتھ دیتی ہے, کون یہاں سے فاتح ہو کر نکلتا ہے, یہ وہ سوال ہے جو تمام ذہنوں میں گردش کر رہا ہے. چیتن شرما ہے بالر جو اپنی 5ویں گیند پھینکنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ 6ٹھی گیند پھینکنے کے لیے تیار ہیں. آخری گیند ہوگی اور پاکستان کو 4 رن چاہیے ہیں. اس وقت سنیل گاوسکر ان کے پاس موجود ہیں, کپل دیو بھی آئے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. اس عرصے میں جاوید میاں فیلڈ کا جائزہ لے رہے ہیں. تمام فیلڈرز اس وقت باؤنڈری لائن پر بھیج دیے گئے ہیں. لانگ لیگ باؤنڈری پر ایک فیلڈر ہے, ڈیپ اسکوائر لیگ باؤنڈری پر ایک فیلڈر, ڈیپ اور وائڈ مڈ وکٹ باؤنڈری پر ایک فیلڈر, لانگ آن پر ایک فیلڈر. آف سائڈ میں 5 فیلڈر ہیں, ان میں سے ایک لانگ آف پر, ڈیپ ایکسٹرا کور بالکل باؤنڈری لائن پر, کور باؤنڈری لائن پر, ڈیپ بیکورڈ پوائنٹ باؤنڈری لائن پر, اور تھرڈ مین باؤنڈری پر ایک فیلڈر. تماشائیوں کا شور آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہوا. چیتن شرما اپنے بالنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد تیار ہوئے گیند کرنے کے لیے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی چیتن شرما نے دوڑنا شروع کیا. امپائر نے اشارہ دیا, چیتن شرما دوڑتے ہوئے آئے, رفتار تیز ہوئی, امپائر کے پاس سے گزرے, گیند کی, جاوید میاں نے بلہ گھمایا, فل ٹاس گیند تھی اور گیند ہوا میں تیرتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر جا کر گری. زوردار چھکا اور پاکستان کی شاندار فتح. جناب یہ وہ کوریج تھی جو میں نے وہاں کی. واہ زبردست. واہ, اب سوچئے یہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ 86 میں یہ میچ ہوا. 40 سال ہونے والے. تو 40 سال ہونے والے. میرا ریئیکشن بھی یہی تھا اس وقت. ہاں, اور میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بتاؤں, لوگوں کے جذبات کی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر میچ میں شارجہ کے ایک صاحب آیا کرتے تھے. ان کی لاہور سویٹ میٹ مارٹ کے نام سے القریر سینٹر کے پاس ایک ان کی دکان تھی مٹھائیوں کی اور گوشت وغیرہ کی. وہ صاحب بٹ صاحب ان کا نام تھا, بڑے قداور کو 6 فٹ لمبے چوڑے. بٹ صاحب ڈانس کرنے کے لیے آئے, گراؤنڈ میں ڈانس کرتے رہے, اور انہوں نے اس عرصے میں ایک بینر انہوں نے تیار کر کے منگوایا. اس بینر پہ لکھا ہوا تھا
پاکستان کے جیتنے کی خوشی میں آؤ اور مفت مٹھائی کھاؤ۔ اگلے دن خلیج ٹائم میں خبر شائع ہوئی کہ انہوں نے تقریباً 30,000 درہم کی مٹھائی مفت بانٹی اور ڈانس کرتے ہوئے گھر چلے گئے۔ تو یہ مطلب جذبہ تھا نا، بس وہ پاکستان جیتا تو انہیں اتنی خوشی ہوئی۔ اب جناب جو آپ بات اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو پراپر کوشچن آنسر سیشن بعد میں ہوگا، لیکن آپ اپنی نیوز کاسٹنگ کے حوالے سے کچھ بتائیے کس طرح ایسا تھا، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ سنا یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت انتخاب کا جو سلیکشن کرائٹیریا تھا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا سخت ہوتا تھا، اس سے کیسے گزرے آپ، اور کوئی اپنی نیوز کاسٹنگ کے زمانے کی واپس میں مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ ابھی 10 منٹ تو ہے، نماز میں 10 منٹ میں مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ ریڈیو کا بالکل حادثاتی تھا۔ میرے یہ ریحان تو جانتے ہیں، میرے والد تھے ڈاکٹر اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ ایف ایس سی کیا، اس میں 2nd ڈویژن آئی، بی ایس سی کیا، اس میں بھی 2nd ڈویژن آئی۔ میرے فادر نے کہا بھائی تمہارے بس کا یہ روگ نہیں ہے تو لہٰذا تم کچھ اور سوچو۔ میں نے کہا جی میں ماسٹرز کروں گا انٹرنیشنل الیکشن میں، جو میں نے بعد میں کیا۔ دوست جا رہے تھے مری، فادر نے مجھے ایک رکا دیا کہ تم لاہور تو رکو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے یہ ریڈیو پاکستان ایک رکا دے دینا۔ عتیق اللہ شیخ صاحب ایک پروڈیوسر ہوتے تھے بڑے مشہور، میں ان کو رکا دینے گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بڑے خوش مزاج آدمی تھے، انہوں نے باتیں کرتے ہوئے اچانک مجھ سے کہا تم کب جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی پرسوں۔ کہنے لگے اگر تم کل آ جاؤ تو ایک اسکول براڈ کاسٹ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو میں تم سے 2 پروگرام کراؤں گا، تمہیں 15 روپے ملیں گے، 30 روپے 67۔ بڑے خوش ہوئے 30۔ ہاں تو وہ میں نے ریکارڈنگ کروائی، ریکارڈنگ جیسی بھی ہوئی۔ جب ریکارڈنگ ختم ہوئی تو مجھ سے آئے، کہنے لگے یار تمہاری آواز تو بہت اچھی ہے، تو یہ ایک شیٹ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم یہ اناؤنسمنٹ ریکارڈ کرا دو۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ کیوں کروا رہے ہیں، میں نے وہ اناؤنسمنٹ کرائی اور مری چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو جہاں میں ٹھہرا تھا انہوں نے کہا یار پہلے تو ریڈیو پاکستان رابطہ کرو، وہ تو 25 تو فون آ چکے ہیں ان کے۔ تو میں سمجھا شاید انہوں نے رقے کا جواب دینا ہے۔ میں وہاں گیا تو معلوم یہ ہوا کہ 800 لوگوں کے آڈیشن کیے گئے تھے۔ کمرشل سروس شروع ہو رہی تھی 1 مئی 1967 کو، اور کمرشل سروس بہت بڑا وینچر تھا کیونکہ اس میں ظاہر آمدنی کے ذرائع تھے۔ کراچی میں آلریڈی بہت پاپولر تھی۔ معلوم ہوا کہ 800 لوگوں میں سے مجھے سلیکٹ کر لیا گیا ہے ایز اناؤنسر۔ شمس الدین بٹ صاحب اس زمانے میں ڈائریکٹر تھے جو ڈبل پی ایچ ڈی اور ڈبل ماسٹرز تھے لندن سے، اور بہترین براڈ کاسٹر۔ تو آپ کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کانٹریکٹ دیا 5 سال کا 550 روپے ماہوار، اور 5 سال کا کانٹریکٹ، 21 سال میری عمر تھی اس وقت۔ تو انہوں نے مجھے کانٹریکٹ دیتے ہوئے کہا کہ مولانا کہتے تھے ہر ایک کو، مولانا اس کو معمولی بات نہ سمجھیے گا، آج کل ریڈیو کے آتے میں بھی کوئی آ جائے تو بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے بولنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یعنی یہ معیار تھا اس زمانے میں۔ آپ کو میں تھوڑے سے نام پرانے لوگ جانتے ہوں گے، اس میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، اشفاق احمد صاحب، اے حمید صاحب، ٹھیک ہے جی، ناصر کاظمی صاحب، یہ تمام لوگ ملازم ہوا کرتے تھے ریڈیو کے۔ تو ظاہر میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو اس طرح تو میں بنا جی اناؤنسر۔ مجھے ٹیلی ویژن پہ ظاہر شوق تھا آنے کا، لیکن ڈرامہ میں نے کہا نہ میں نے زندگی میں کبھی ڈرامہ کیا نہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ نہ میں مصنوعی رو سکتا ہوں نہ ہنس سکتا ہوں، تو میں نے کوشش نہیں کی۔ بیک گراؤنڈ کامنٹری 2-3 کی، خبریں مجھے بڑی مشکل لگتی تھیں۔ میری کوشش تھی کہ میں اناؤنسر جاؤں ٹی وی میں، لیکن اس زمانے میں پابندی تھی کہ ریڈیو کا اناؤنسر ٹی وی پہ اناؤنسر نہیں کر سکتا۔ میں پروگرام کر رہا تھا کمرشل سروس کا، تو اس زمانے میں کمرشل سروس میں ایک ہوتا تھا کھیل کی دنیا، تو مسلم الدین صاحب ہوتے تھے ڈائریکٹر نیوز۔ تو مسلم الدین صاحب وہ 5 منٹ کی ٹاک کرنے کے لیے آئے۔ جب انہوں نے ٹاک ختم کی تو پی ایم میرے پاس آیا، وہ کہنے لگے وہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں باہر گیا، میں انہیں نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام مسلم الدین ہے۔ میں نے کہا اچھا میں نے آپ کا نام سنا ہے، میں نے آپ کو ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے۔ کہنے لگے یہ بتائیے آپ کچھ خبریں پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے تو بڑی مشکل لگتی ہیں۔ کہنے لگے آپ ایسا کریں کل صبح آئیے تو آپ کا آڈیشن کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں وہاں گیا اور وہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے اسکرپٹ پہلے دیا، میں نے اسکرپٹ پڑھا، انہوں نے مجھے کہا نہیں اس طرح نہیں، اس کو فلیٹ پڑھیں آپ بالکل۔ میں نے فلیٹ پڑھا تو انہوں نے ایک پروڈیوسر سے کہا جا کے ان کا کیمرہ آڈیشن کرے۔ آپ بلیو کریں گے میرا کیمرہ آڈیشن ہوا اور شام کو 5:40 پر میں نے چھوٹی خبریں پڑھی، اور اس کے بعد سے میں 18 سال میں نے جو ہے ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھی۔ اب میں جلدی سے کرکٹ کامنٹری کو بھی آپ کو سنا دوں۔ کرکٹ کامنٹری مجھے بڑا شوق تھا، لیکن اس زمانے میں اتنا اس کا بھی معیار اتنا تھا کہ اجلال حیدر زیدی صاحب ڈائریکٹر جنرل تھے، میں ان سے ملنے چلا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی بڑا مشکل ہے، اس لیے عبدالحفیظ کاردار صاحب کسی ینگ آدمی کو تو آنے ہی نہیں دیں گے۔
पुराने कमेंटेटर हमारे पास हैं, उमर कुरैशी साहब जैसे, उर्दू में मुनीर हुसैन साहब हैं, तो आपकी तो कोई गुंजाइश नहीं है। साफ उन्होंने जवाब दे दिया। मैं मायूस होकर चला आया, लेकिन मैं लगा रहा। बड़ी मुश्किल से मुझे एक पिंडी का 3-डे मैच मिला कि इंडिया की टीम आई हुई थी 78 में, उसमें मैं कमेंट्री कर रहा था और मुझे खबरों के लिए बुला लिया गया रात को। वहाँ सबने कहा यार तुम तो बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो, तो कोई सिफारिश लगवाओ तुम जनरल मुजीबुर रहमान से। मैंने कहा जिंदगी में मैंने कोई काम सिफारिश से नहीं किया। कह लगे तुम्हारे तो सारे आर्मी में हैं। मैं ठहरा हुआ था फ्लैशमैन में, मैंने उसको ऑपरेटर को कहा 117 से कि मुझे जनरल मुजीबुर रहमान साहब का नंबर चाहिए। उन्होंने जनरल मुजीबुर रहमान साहब को मिला दिया। जनरल साहब नहीं उठाया। मैंने कहा जी ये मेरा नाम है, मैं रेडियो में अनाउंसर भी हूँ। मैंने एक सांस में उनको अपनी पूरी रुदात सुना दी। मैंने कहा जी मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मुझे ये जोम है कि मैं बड़ी अच्छी कमेंट्री करता हूँ। लोग भी कहते हैं, हाँ मुझे लोग भी कहते हैं सर आप 2 मिनट के लिए कमेंट्री मेरी सुने, अगर आपको पसंद आए तो मुझे रिकमेंड कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। अच्छा आपको याद होगा जिया साहब आया करते थे तीसरे दिन मैच देखने के लिए पिंडी का। मैंने अभी कमेंट्री शुरू की थी कि एक पीएन भागा हुआ आया कि जी आपको जनरल साहब बुला रहे हैं। वो स्टेशन डायरेक्टर ने लिटरली माइक मेरे हाथ से छीन लिया। मैं जब उतरा पवेलियन के सामने, जनरल मुजीबुर रहमान साहब बीच में खड़े हुए थे, उनके दाएं जाने काजी सईद साहब डायरेक्टर जनरल रेडियो और बाएं जाने मुसलुद्दीन साहब डायरेक्टर स्पोर्ट्स। मुसलुद्दीन साहब मुझे जानते थे ज़ाहिर है। उन्होंने कहा जी ये हसन जलील है। उन्होंने हाथ मिलाया, सिर्फ एक जुमला कहा, कह लगे भाई हसन जलील साहब इस दफ़ा टेस्ट मैच में तो बड़ा मुश्किल है आपका, क्योंकि हमारे सीनियर कमेंटेटर से हम कमिट कर चुके हैं। आगे 2 वनडे आ रहे हैं, एक साहिवाल और एक सियालकोट, उन दोनों में आप कमेंट्री कर रहे हैं, रेडियो टीवी दोनों पे। और उसके बाद उनको मैं मतलब ये जनरल मुजीबुर रहमान साहब को मैं एहसानमंद रहूंगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो मुझसे इतने मुतासिर हुए कि अभी नमाज का वक्त होने वाला है तो मैं जल्दी से आपको सुना देता हूँ। इंडिया 2 कमेंटेटर जाते थे, 83 का टूर था, ज़हीर अब्बास कप्तान थे, तो रेडियो के लिए अलग, टीवी के लिए अलग टीम। उनके पास फाइल गई तो उन्होंने काट के दोनों जगह मेरा नाम लिख दिया। और उसमें मुझे क्या हुआ कि जालंधर में एक एंड पे था रेडियो का कमेंट्री बूथ, दूसरे एंड पे था टीवी का। तो मैं वहां से कमेंट्री करता था, भागता हुआ जाता था स्टेडियम के बाहर से, वहां जाके उमर कुरैशी साहब से माइक लेता था, वहां टीवी पे कमेंट्री करता था, फिर भागता हुआ आता था चिश्ती मुजाहिद साहब मुझे माइक पूरे वक्त मेरा। जब मैंने आगे जनरल साहब को बताया तो कहने लगे ठीक है जवान आदमी हो, तो अगर ऐसी 2-3 टूर कर लिए तो तुम और स्लिम हो जाओगे। ये जनाब मेरी मुख्तसर सी दास्तान है। तो उर्दू कमेंटेटर आप ही थे बस? नहीं, मुनीर हुसैन साहब थे, एक मोहम्मद इदरीस साहब थे, अच्छा। एक बशीर खान थे, हॉकी में भी फेमस, ये 3 कमेंटेटर थे। जो हॉकी की भी कमेंट्री करते थे। मुनीर साहब नहीं, हॉकी के कमेंटेटर थे उस मज़ाहिर बारी, SM नकी। सबसे पसंदीदा मैच कौन सा रहा? अभी मगरिब का वक्फा लेते हैं, उसके बाद सवाल जी उसके बाद हर एक जो भी सवाल है आपके सवाल का जवाब मगरिब की नमाज के बाद। तोहफा दे रहे हैं हाँ हाँ जरूर हलेकोट साहब ने। आपको देना तो हमें वो देखना होगा। ये जुल्फकार हलेकोट साहब हमें विजिट कर रही हैं, ये एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान से आप थोड़ी सी अगर आप खुद भी अच्छा मैं सोच जाता हूँ शक्ल जानी पहचानी लग रही है मुझे। आइए मैं ये पूछने वाला हूँ। जी सर, आपका मुझे पता है बिलाल भाई। अच्छा जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है बहुत मैं आपको। नहीं मैं बड़ी सबसे गौर कर रहा था कि इनको मैंने कहा मैं मिला हूँ इनसे। मौला आपकी इज्जतों में इजाफा करे सर। अल्लाह अल्लाह। बहुत बहुत एक सेकंड फोटो। थोड़ा सा जगह दे दीजिए। नहीं वो वाला थोड़ा सा वो करेंगे। मैं नहीं करूँगा, वो देना चाह रहा हूँ। अभी नहीं की रक्स ख्याल किताब आप पेश करें। नहीं की थी तो अभी मैंने उनको दी है। और म्यूजिक सेट करेंगे बिल्कुल। तो चलिए आगे बगैर ये आपका सबसे पसंदीदा मैच या मोमेंट कौन सा रहा? सवाल उसका शाहजहाँ वाला तो हम सबका है, उसके अलावा आपका? उसके अलावा जो एक मैच सबसे ज़्यादा जो यादगार मैच था 1982 में लॉर्ड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था। और उसकी ख़ास बात ये थी कि पाकिस्तान 28 साल तक कोई मैच इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जीता था।
اور اس میں ایک توقع پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس میں 2 عوامل تھے. ایک تو موسم، کیونکہ پیشن گوئی یہ تھی کہ 6:05 اس زمانے میں بڑی پریسائز وہ ہوتی تھی پیشن گوئی کہ جی تھنڈر اسٹارم آئے گا، اور پاکستان کو 18 اوور میں 62 رن سے 64 رن چاہیے تھے. تو جاوید میرداد کو محسن خان کے ساتھ اننگز شروع کرنے کے لیے بھیجا گیا. اب وہاں صورتحال یہ تھی کہ مطلب میری ایک عادت تھی، جنہوں نے میری کامنٹری سنی ہے، کہ میں منظر کشی بہت کیا کرتا تھا. تو میں شروع سے بتا رہا تھا کہ جی وہ بادل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ فقر مداروں نے شروع ہوئے ہیں اور وہ لارڈس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو وہ بادل اس وقت تک جب آخری اوور شروع ہوا تو وہ بادل جو تھے بالکل اوپر آ گئے تھے. اچھا، لوگ چونکہ بہت بڑی تعداد میں تھے اور انہیں پاکستان کی جیتنے کی امید تھی، تو لوگ وہاں پاکستانی کیا جذبات میں نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے آوازیں ملا کے. تو بجلی بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، اس کے بعد کلمے کی گونج، عجیب مطلب ماحول تھا. مطلب میں زندگی میں کسی میچ میں اتنا جذباتی نہیں ہوا جتنا وہ میچ جیت کر ہوا. اور آپ یقین مانیں کہ جب جاوید میرداد نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 1 رن بنایا، اس کے بعد محسن خان نے چوکا لگایا. جیسے ہی محسن خان نے چوکا لگایا اور پاکستان میچ جیت گیا، اس کے 2 منٹ کے بعد بارش شروع ہوئی، اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ اس کے بعد کوئی 1 ہفتے تک لارڈس کھیلنے کے قابل نہیں رہا. وہ جو اس کو ڈسکرائب کرنا نا بڑا کمال کا تھا، کیونکہ وہ مطلب بادلوں کی آمد جو تھی، آہستہ آہستہ بادل بڑھ رہے تھے. پھر وہ میرا ایک اپنا ایک انداز تھا، اچھا برا جو بھی تھا، تو وہ بہت میں نے انجوائے کیا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ تو سب سے اچھے کامنٹریٹر ہیں بھی، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کس کو سب سے اچھا کامنٹریٹر سمجھتے ہیں بین الاقوامی اس میں جو ہے غیر ملکی کامنٹریٹر میں بھی اور ملکی بھی؟ دیکھیے، میں عمر قریشی صاحب کو اپنا جو ہے استاد قرار دیتا ہوں. میں نے 8ویں جماعت میں تھا، مجھے یاد ہے عمر قریشی صاحب اس زمانے میں چھائے ہوئے تھے، عمر قریشی اور جمشید مارکر. تو میں عمر قریشی صاحب کی بڑی کامیاب کاپی کرنے لگا، اور میں یہ کرتا تھا. اس زمانے میں نئے 2-in-1 آیا، ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر. تو ہم نے وہ ٹیپ ریکارڈر وہ گھر سے کسی شو ضد کر کے میں نے والد سے وہ منگوا لیا. تو ہم یہ کرتے تھے کہ محلے کے لڑکوں کو جمع کر لیتے تھے، اور ان کو میں کہتا تھا کہ دیکھو، جب چوکا یا چھکا لگے تو تم نے شور مچانا ہے اور تالیاں بجانی ہیں. تو بالکل وہ ماحول وہ پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ پھر ہم تمام بزرگوں کو سنایا کرتے تھے. تو قریشی صاحب سے میں نے بہت سیکھا. ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، ان کا بولنے کا انداز بڑا اچھا تھا. اور میں جب ان سے پہلی میری ملاقات ہوئی تو میں اتنا ایکسائٹیڈ تھا، اور میں نے ان کو جب یہ بات بتائی تو وہ بڑے خوش ہوئے. بلکہ انہوں نے ڈان میں وہ ایک کالم لکھا کرتے تھے بڑا مشہور، کنٹری از اندر پاسٹ، نہیں پاسٹ از اندر کنٹری. اس میں انہوں نے یہ میرا لکھا بھی تھا. ناگپور میں ہم کامنٹری کر رہے تھے، یہ عمر قریشی صاحب میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. تو قریشی صاحب نے مجھے ہینڈ اوور کیا، تو دوردرشن کا جو پروڈیوسر تھا وہ بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو میں نے وہ اتفاق سے وہ ایک اچانک کلائمیکس ہو گیا، 3-4 وکٹیں انڈیا کی گر گئیں، اور اچانک ایک ڈل میچ جو ہے نا وہ ایکسائٹنگ میچ میں تبدیل ہو گیا. تو میں نے اس کو ڈسکرائب کیا. جب کامنٹری ختم ہوئی تو انہوں نے بڑے پیار سے میرا کندھا دبایا. حالانکہ وہ کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے. تو مجھے کہنے لگے آئی ایم ہیپی، ریئل عمر قریشی از بورن. اور وہ انہوں نے اس کالم میں لکھا تھا جو میرے پاس آج تک محفوظ ہے. تو قریشی صاحب میرے بیسٹ وہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے بھائی کا کامنٹیٹر. اس کے بعد افتخار احمد صاحب بہت اچھے کامنٹیٹر تھے. چشتی مجاہد صاحب واز ویری گڈ. مطلب پاکستان کی کامنٹری ٹیم اتنی اچھی تھی کہ 83 میں جب ہم انڈیا گئے تو آل انڈیا ریڈیو نے دہلی میں ہمیں دعوت دی کہ بھائی ہم ایک مذاکرہ کریں. تو انڈیا کے ڈاکٹر نروتم پوری ایک انگلش کامنٹیٹر تھے بڑے اچھے، ہندی کے سشیل دوشی بہت اچھے کامنٹیٹر تھے، اور ایک منجل وہ بھی ہندی کے کامنٹیٹر تھے. تو اس میں بڑی وہ ہوئی کہ وہ آپ کا کیا خیال ہے، پاکستانی کامنٹیٹر کیسے ہیں. ہم سے پوچھا گیا انڈین کامنٹیٹر کیسے ہیں. اس کا لب لباب یہ تھا کہ آخر میں جو اس کا ماڈریٹر تھا اس نے یہ کہا کہ جی آج کے اس سے متفقہ طور پہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کا کامنٹری کا معیار بھارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور پاکستان کے پاس بہترین کامنٹیٹر موجود ہیں دنیا کرکٹ کی. جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا تمام کامنٹیٹر. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ناؤ جو کرکٹ جو ہے وہ ایک کائنڈ آف کمرشلائز پروڈکٹ ہو گئی ہے، اور زیادہ فوکس کھیل پر بھی ہوتا ہے لیکن سو مینی ادر تھنگس.
تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک سائٹ پر جا رہا ہے کہ زوال ہے؟ کیونکہ کھیل سے زیادہ تو گیمبلنگ ہو رہی ہے اور ڈانس ہو رہے ہیں اور یو نو آل دوز ادر تھنگس. تو آپ کیسے ایویلویٹ؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت سنجیدہ بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی رائے ہے اور میں نے بہت سے آرٹیکلس میں بھی لکھا اور اپنے کمنٹس میں بھی کہا، میں 3 سال اسکائی ٹیلی ویژن لندن کے لیے کام کرتا رہا ہوں. ابھی میرا کانٹریکٹ ختم ہوا ہے. تو اس 3 سال میں میرے ساتھ جو پینل ڈسکشن ہوتا تھا اس میں ناصر حسین اور ٹونی لوئس ہوا کرتے تھے. میں نے ہر دفعہ یہ کہا کہ جی آپ کرکٹ کو کل کر رہے ہیں. ایک ٹائم آئے گا کہ جب لوگ اس چیز سے، ابھی بھی دیکھیے آپ ٹیسٹ میں اب کوئی نہیں آتا دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ون ڈے بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، T20 رہ گیا ہے. T20 بھی ایک وقت آئے گا، آپ میری بات لکھ لیں آج سے 5 سال کے بعد کہ T20 بھی دیکھنے کوئی نہیں جائے گا کیونکہ اب مونوٹنس ہو گیا ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ ہوگا جی اتنے ایسے رن بنیں گے T20 میں، آخر میں یہ ہوگا. آپ نے کرکٹ کو اوور کمرشلائز کر دیا، ٹھیک ہے، اوور کمرشلائز کر دیا، اس کو گلیمرائز زیادہ آپ نے کر دیا اسے، اور کمرشلائز کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ جو ہے وہ بہت برے حالات سے دوچار ہونے والی ہے. میں آپ سے ان سے ملتا جلتا ہی سوال ہے میرا. ایک زمانے میں بہت سینئرز قسم کی کامنٹری ہو رہی تھی اور پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ UAE میں ہونے والے میچ میں ایک انگریزی کامنٹیٹر خواتین کے چہروں پہ جو ہے وہ کیمرہ مین فوکس کرتا تھا اور ان کے جھمکوں کے اوپر کامنٹ سٹارٹ ہو جاتے تھے، اور کرکٹ سے زیادہ جھمکوں کے اوپر اور کان کے بندے کیسے ہوں، کتنے لمبے ہوں، کتنے خوبصورت ہیں، یہ ساری بات ہو رہی تھی. اس چیز کو کس طرح سے دیکھا گیا اور پھر اس کے لیے کچھ آگے آنے والوں کی تربیت کی گئی کہ بھائی یہ نہ کرنا، یا کہا کہ ہاں یہ اچھا ہے ایسے کیا کروں؟ دیکھیے میرا اس کامنٹیٹر اپنا یہ خیال ہے کہ لوگ تو ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کرکٹ کی آپ منظر کشی ضرور کریں لیکن وہ چیز بتائیں جو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہو. جو ارریلیونٹ چیزیں ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کہ کوئی کیا کر رہا ہے جی، کوئی کوک پی رہا ہے، آپ اسے ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے وہ کھلاڑی کھڑا ہوا کوک پی رہا ہے. ہاں کرکٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو کرکٹ کے انٹرسٹ کو بڑھاتی ہیں اس کو آپ بتائیں. ماحول کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، کرکٹ کیسی ہو رہی ہے، کوئی اچھا شاٹ لگا اس کا رسپانس کیا ہے، وہ آپ بتائیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اب وہ کمنٹری کا معیار میں سمجھتا ہوں ٹیلی ویژن پر بھی وہ نہیں رہا. آپ دیکھیں بہت زیادہ چیختے ہیں، طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں. مثلا میں ایک کمنٹری سن رہا تھا تو اس میں کسی نے شاٹ کھیلا تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا شاٹ، اور یہ اب وہ 3 منٹ تو یہ کرتے رہے. دس از ناٹ کمنٹری. مطلب میں اس کے خلاف ہوں، باقی لوگوں کا اپنا اپنا نظریہ ہے. تو آپ اس وقت آگے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں کمنٹری کے لیے؟ یا ایک یہ بھی بڑا انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے نا، وہ نہ کچھ سننے کو تیار ہے، نہ سیکھنے کو تیار ہے، نہ ماننے کو تیار ہے. They know everything. جی ہاں، ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایون ہم سے چھوٹا آدمی کوئی آگے کہتا تھا یار حسن بھائی آپ نے ایک چیز آج وہ ٹھیک نہیں کی، تو میں سنجیدگی سوچتا تھا کہ یار باقی صحیح کہا ہے. تو بزرگوں کی بات تو چھوڑ دیں آپ. مطلب میں نے تو سچی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کچھ صلاحیتیں تو قدرتی تھی ان بلٹ، لیکن بہت سی چیزیں میں نے عمر قریشی صاحب سے، افتخار احمد، چشتی مجاہد سے، میں برملا کہتا ہوں جیسے چشتی مجاہد صاحب اسٹیٹسٹکس بتایا کرتے تھے، اردو میں کوئی نہیں بتاتا تھا، منیر صاحب نہیں بتاتے تھے. میں نے اسٹیٹسٹکس بتانا ان سے سیکھے. افتخار احمد صاحب سے میں نے سیکھا لفظوں کا اور منظر اس کا استعمال، الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں. عمر قریشی صاحب پورا پیکج تھے، وہ میں نے ان سے سیکھا. تو آپ یہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، اب تو یہ ہے نا کہ آپ ایک کامنٹری کر لیتے ہیں تو آپ کالر کھڑی کر کے کہتے ہیں کہ جی اور جی منیر حسین صاحب کیا تھے، افتخار صاحب کیا تھے، حسن جلیل صاحب کیا ہے. مجھ سے بڑا تو کوئی کامنٹیٹر ہی نہیں ہے. آپ نے اپنی تقریر کے بالکل شروع میں کہا کہ میرا کیریئر جو ہے وہ بہت ہی ڈائیورسفائڈ ہے، تو میں سمجھا کہ آپ بہت سارے فیلڈ میں کام کیا ہوگا بہرحال. اور آپ نے کمنٹری اور نیوز کے علاوہ کوئی بات بتائی نہیں، تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یا تو آپ بھول گئے یا آپ چھپا رہے ہیں. وہ میں نے آپ کے سوال کے لیے بچا کے رکھا تھا.
میرا سوال یہ ہے کہ ڈائیورسفیکیشن میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں. کسی مرد کا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا بھی ڈائیورسفیکیشن ہوتا ہے. ابھی آپ اس سوال کا جواب دیں کہ آپ نے شادی نہیں کی ہے. وہاں پہنچ کے ڈائیورسفیکیشن اینڈ ہو گئی. بہرحال میں نے اس ماحول میں تھوڑی سی اچھا ڈائیورسفیکیشن کی میں اب آپ کو تھوڑی سی وہ کر دیتا ہوں تفصیل بتا. اصل میں میرا جو پروفیشن ہے اصل میں ایک رائل انسٹیٹیوٹ آف لندن سے آئی ایم اے کوالیفائڈ پرسن فار ایونٹ مینجمنٹ ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ. میری اپنی بہت بڑی, ریحان صاحب کو تو پتا ہے کیونکہ یہ تو سب کو جانتے ہیں پوری فیملی کو, کہ میری اپنی بہت بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی ایک زمانے میں 77 سے لے کے 87 تک, جو پاکستان کی 7 اور لاہور کی سب سے بڑی ایجنسی تھی. تو میرا وہ اصلی وہ ہے. اچھا باقی یہ ہے کہ میں جرنلزم سے اس طرح رہا کہ میں نے 4 کتابیں میری کرکٹ پہ آ چکی ہیں. میں نے ایک میگزین عمران خان کے ساتھ مل کے نکالا تھا, کرکٹ ٹائمز, یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. عمران کا اس ٹائٹل پہ آتا تھا چیف ایڈیٹر, میرا آتا تھا مینیجنگ ایڈیٹر. تو صحافت سے بھی میرا واسطہ رہا. ریڈیو میں نے سارے کام کیے, ٹی وی میں نے سب کام کیے. اچھا ایونٹ مینجمنٹ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ میں جو فرسٹ ایور انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جو تھا وہ میں نے کرایا تھا, انٹرنیشنل ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ نیو جرسی میں 2001 میں, اور اس کے بعد انٹرنیشنل ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ نمبر 2 2003 میں ہیوسٹن کے ایسٹروڈوم میں. اور اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں دنیا بھر سے 22 ٹاپ کھلاڑی, پاکستان کی سمجھ لیں, اس سے ناموں سے اندازہ ہو جائے گا, وسیم اکرم, شاہد آفریدی, راشد لطیف, سعید انور, اظہر محمود اور عبدالرزاق, ساری دنیا کے ٹاپ کلاس کھلاڑی تھے. تو اب میں مانتا ہوں کہ ڈائیورسفائڈ تھا آپ کا کیریئر, ورنہ مجھے تو بس وہی شک تھا. مجھے آپ کو صرف شادی کا پوچھنا تھا, ویسے انہوں نے ایک ہی شادی کی. اب انہوں نے جو ابھی آپ کو بنگلہ دیش کی مثال بتائی, تو وہ سوال تو پھر آخر میں کروں گا آپ سے. اچھا میرا سوال تو نہیں, درخواست ہے آپ سے. آج آپ نے فوجیوں کے خلوص اور جذبہ حب الوطنی کی جو مثال دی ہے, اس میں اگر تھوڑا سا اضافہ کیا جائے تو آپ اگر نیشنل لیول پہ آپ جا کے کچھ بتائیں لوگوں کو, شاید لوگوں میں تبدیلی آئے. میرا تعلق ایئر فورس سے ہے, تو میں بڑا دکھی ہوں اس بات پہ کہ لوگ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس فورم پہ ہم سیاست اور مسلک وغیرہ کی بات نہیں کرتے, تو کچھ چیزیں ہیں میرے ذہن میں جو میں آپ کو دیکھیے, میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں, میں بڑا شدید قسم کا وطن پرست ہوں. میری نظر میں میری اپنی ذات کی بھی کوئی اہمیت نہیں جو پاکستان کی ہے, اور وہ اس لیے کہ میں ہسٹری کا بھی طالب علم رہا ہوں. میں نے تاریخ ابن خلدون سے لے کے تاریخ فرشتہ, تاریخ طبری, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے ساری کتابیں پڑھی, 8 تاریخی کتابیں پڑھی میں نے, سب پوری جلدیں. اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو ممکن ہے ہم اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہے ہوں. تو میں نے برٹش ہسٹورینس کو پڑھا, اس میں بہت سی چیزیں مجھے سمجھنے کو ملی. مثلا اسپین کا ہم کہتے ہیں ہمارا گولڈن ایرا تھا, وہ برٹش ہسٹورین بھی ایز اٹ از کہتے ہیں کہ جس زمانے میں برٹشرز ڈارک ایجز میں تھے, اس زمانے میں جو مسلمان تھے وہ دنیا پہ چھائے ہوئے تھے اپنے یہاں پر, جو کچھ اسپین میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی بدولت, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں بہت سی چیزوں کے بارے میں بڑا حساس ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں دیکھیے سیاست آپ ضرور سب کریں, سیاست ایک تو خیر ہمارا انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سیاست دان سب اکٹھے کسی موضوع پہ نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ایک موضوع صرف اپنا لیں کہ پاکستان از آر پرائرٹی نمبر 1. پاکستان کے آگے نہ ہماری ذات ہے, نہ آپ کی ذات ہے, نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی شخص ہے, ٹھیک ہے. سب مل کے بیٹھیں, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب ایک لائحہ عمل بنائیں اگلے 25 سال کے لیے, اس پہ سب سائن کریں اور اس کی سزا تجویز کریں کہ جو اس کو وائلیٹ کرے گا کیا ہو. انڈیا میں کیا ہوا, دیکھیے انڈیا میں نرسمہا راؤ کو کہا جا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ وزیر اعظم بن گیا, اس کو تو نہ اس کی پرسنالٹی ہے نہ اس کو بولنا آتا ہے. اس نے دنیا پر پلٹ دی انڈیا کی. اس نے منموہن سنگھ کے ساتھ مل کر انڈیا کو کانسیپٹ دیا نئے انڈیا کا, جس میں اس نے کہا کہ جی ہماری تجارت اوپن ہونی چاہیے, ہماری سرحدیں اوپن ہونی چاہیے, ہم دوسرے پروڈکٹ آنے دیں, ہم ان کو کمپیٹ کریں, ہم ڈیلیشن پروگرام شروع کریں, جو آئے وہ ہمیں کہے ہمیں بھی چانس دے کہ ہم اپنے وہ چیز اب یہاں بنائیں. ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن پاکستان میں سمجھتا ہوں نمبر 1 ہے. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دیکھیے لوگ تو دور سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا. میں نے تو اب ریجیمنٹل, اگر آپ ایئر فورس میں رہیں تو آپ جانتے ہو ریجیمنٹل کلر پریزنٹیشن از اے پرائیویٹ ایونٹ جس میں باہر کے آدمی کو اجازت نہیں ہوتی.
وہ تو جب کلر آپ کو دیا جاتا ہے نئے آنے والے کمانڈر کو تو وہ ایونٹ ہوتا ہے. میں نے کوئی 55 ایونٹس کیے, یعنی باجوڑ ایجنسی تک, مومن ایجنسی تک جا کر. تو میں نے سپاہیوں کو خاص طور سے, میرا بڑا انٹریکشن کرنے کا بڑا شوق تھا مجھے. آفیسر سے تو میس میں رہتا تھا, لہذا وہاں انٹریکشن ہو جاتا تھا, لیکن جو ڈسپلن میں نے ان کا, جو مینرزم, ان کا انداز, پروفیشنل دیکھا, وہ میرے ذہن میں ہے. تو میں تو اس لیے کھلے عام کہتا ہوں, کوئی اچھا مانے یا برا مانے. آپ نے جب کامنٹری کی ہے تو وہ زمانہ کولن کرافٹ, اینڈی رابرٹس اور ڈینس لیلی, جیف تھامسن, وہ ساری بہت بڑے اس ایرا میں جو لوگ لڑکے آئے وہ آج تک نہیں آئے. یہی میں پوچھنا تھا کیا وجہ ہے کہ اس لیول کے کرکٹر پھر کسی ٹیم میں نہیں ہے, نان ایون آسٹریلین اینڈ ویسٹ انڈیز تو خیر کبھی بنی نہیں اس کے بعد. ویسے سر مختصر وہی والی بات ہے جو انہوں نے سوال کیا تھا, کمرشلائز ہو گیا ہے. اب کیا ہوتا ہے, مثلا پاکستان کی میں آپ کو مثال دے دوں, یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں اس کو بہت بڑا آرٹیکل لکھنے والا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ جو پاکستان کی ٹیم کا بیڑا غرق ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ سرفراز نے جیتا وہ نہیں انگلینڈ میں جو ہم نے ٹورنامنٹ جیتا چیمپئنز ٹرافی, سرفراز احمد واز دا کیپٹن, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, سرفراز کی فارم ڈکلائن پر تھی اور الٹیمیٹ ایونچولی اس نے ریٹائر ہونا تھا, لیکن آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ نمبر 2 بابر اعظم, اس وقت آپ ٹپ کر رہے تھے نا, آپ کو چاہیے تھا آپ بابر اعظم کو کہتے بھائی تم یو آر گوئنگ ٹو بی دا کیپٹن, اب 1 سال آپ اس کے انڈر میں کھیلیں گے, آپ سیکھیں. آپ نے اچانک اس کو ایک وننگ کیپٹن کو آپ نے ریٹائر کر دیا, یا آپ نے ایک ایسے لڑکے کو کیپٹن بنا دیا جس نے کبھی کپتانی کا سوچا ہی نہیں تھا. ایک اتنے اچھے بیٹسمین کو آپ نے ضائع کیا. اس کے بعد فرینچائز آپ کی جو آئی ہیں, انڈیا میں 10 فرینچائز ہیں, کوئی دخل نہیں دیتا. آپ کی فرینچائزی 2 میں نام نہیں لینا چاہوں گا, 2 فرینچائزی دنیا بھر کی جتنی سیاست ہے نا وہ اپنے اس کے تھرو, اس پلیٹ فارم کے تھرو کر رہی ہیں, اپنے لڑکے ڈالنے کے لیے, ٹھیک ہے, لائم لائٹ میں آنے کے لیے, پیسے زیادہ کمانے کے لیے. بابر اعظم کے خلاف میں نے تحقیق کی, میں نے کہا یہ بابر کا چکر کیا ہے, یہ اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں کبھی T20 میں کبھی اس میں. ایک طرف اس کو آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ اس کو ہائیسٹ پیڈ ایکٹر بنا دیتی ہے 20 کروڑ روپے لے کے ایک سیزن کے لیے, اور دوسری طرف ہم اسے ڈراپ کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جی ایک جو ہے وہ خلاف ہے اس کے, انہوں نے ایسا منورنگ کی ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ احساس بٹھا دیا کہ جی وہ تو T20 کا پلیئر ہی نہیں ہے. میں نے اس پہ ریسرچ کی, میری عادت ہے. 129.95 اس کا ایوریج ہے, کیریئر ایوریج. 130 ہوا نا تقریباً. اب بتائیے 130 کو آپ کہتے ہیں کہ خراب ایوریج ہے. 10 پارٹنرشپس اس کی اور رضوان کی سینچری پارٹنرشپس ہیں T20 میں, 5 اس کی ڈبل سینچری پارٹنرشپس ہیں. 2 میچز ایسے ہیں جو 10 وکٹوں سے آپ نے جیتے. آسٹریلیا جیسی ٹیم کو آپ نے 10 وکٹوں سے ہرایا, 152 فار نو لاس. انڈیا کو آپ نے 10 وکٹوں سے ہرایا ہے شارجہ میں, ٹھیک ہے نا. وہ دیکھیں سب بھول گئے. تو یہ ہمارے, یہ جب تک دیکھیں ساری دنیا میں بھی یہ ہے. آسٹریلیا یہ جو باقی کھلاڑی جو ڈکلائن ہوئے اس لیے کمرشلائزیشن بہت ہو گئی. اب دیکھیں, سوری ٹو ناٹ انٹرپٹ یو, انڈیا میں آئی پی ایل آئی تو انڈیا میں تو بڑے سٹار آ گئے. تو انڈیا نے آئی پی ایل شروع اس لیے کی تھی اپنی ہیجمنی بنانے کے لیے. آپ نے غور کیا جتنے کھلاڑی آئی پی ایل میں کھیل رہے ہیں وہ سب آدھے زیادہ یا تو انفٹ ہو جاتے ہیں یا ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے اپنے کھلاڑی ترقی کر رہے ہیں کیونکہ وہ باقی کھیلنے نہیں دیتے کہ لیگس. ہاں دیکھیں انڈیا کی پلاننگ دیکھیے, انڈیا کا کوئی کھلاڑی کتنا ہی پیسہ اس کو ملے باہر نہیں کھیل سکتا سوائے اپنی لیگ کے. آپ کے دیکھیں نا سارا سال آپ کے کرکٹر باہر کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد انجرڈ ہو جاتے ہیں. تو is it because of the Bollywood, sorry, انڈیا کی بات کر رہے ہیں. جی جی میرا سوال ہے آپ سے, ماشاءاللہ آپ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا, آج اور پتہ جی جی. تو آپ نے نیوز کے علاوہ پاکستانی جو ریڈیو ہے کے ڈراموں میں بھی کام کیا؟ ہاں ریڈیو ڈراموں میں نہیں کیا. تو آپ کے زمانے میں یہ وہ جو تھے, ایک تو طلعت حسین تھا, میں نے کراچی نہیں کیا. کراچی میں نے کام کیا کیونکہ میرے فادر کی ڈیتھ بہت ارلی ہو گئی تھی 70 میں, تو مجھے ٹرانسفر کرانا پڑا کراچی. تو کراچی میں نے 3 سال کام کیا, وہاں بہت میں نے کام کیا وہاں. مطلب میرے کمرشل پروگراموں میں لاہور کا تو ایک پروگرام آج بھی لوگوں کو یاد ہوگا, ابھی میں نام لوں گا آپ کو بھی, شیزان ہٹ پریڈ. اسی طرح میں نے کراچی میں بینز گیت مالا کیا تھا. ڈرامے کا مجھے اتنا شوق نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے 5-6 ڈرامے لاہور میں کیے. میرا ایک ڈرامہ بلکہ کاجل سے خفا آ کے بہت مشہور ہوا تھا, وہ تو کوئی 12 اسٹیشن سے بار بار براڈ کاسٹ ہوتا رہا, لیکن مجھے وہ شوق نہیں تھا, مجھ سے ایکٹنگ ہوتی نہیں.
अच्छा, ये डाइवर्सिफिकेशन का जवाब मिल गया आपको। जी हाँ। आप देखिए कितनी बातें उन्होंने बताई। तैमूर भाई जी, मेरा सवाल ये है कि जब कभी आप कमेंट्री करते हैं बिटवीन टू राइवल्स पाकिस्तान और इंडिया के बेहतरीन प्लेयर्स सुने हैं, गवास्कर टाइप्स, तो क्या कभी सोचते हैं कि इसमें कंजूसी कर लूँ इनकी तारीफें करने में? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, मैं नहीं करता। देखिए बात कि मैं एक काम जरूर करता हूँ, मेरे जज्बात जरूर पाकिस्तान के साथ होते हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान अच्छा खेल रहा हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जरा वो बलवाला ज्यादा होता है, लेकिन जो तारीफ है ना वो हमेशा से मेरा एक रहा, जो मेरी कमेंट्री की पसंदीदगी की एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर कोई प्लेयर मुझे पसंद है लेकिन वो स्कोर नहीं करता तो मैं कभी उसकी तारीफ नहीं करूंगा। मैं उसको कहूंगा इसने ये टेक्निकल गलती की इसलिए आउट हो गया। लेकिन अगर एक प्लेयर जिसको मैं नहीं पसंद करता लेकिन वो बहुत अच्छा स्कोर करता है पाकिस्तान के लिए तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। तो मैं मेरिट पे डिस्क्राइब करता हूँ उसमें, चाहे वो इंडिया की टीम हो, जैसे अब सचिन तेंदुलकर था, वो मेरा फेवरेट बैट्समैन था, जब अच्छा खेलता था उसके भी मैं जमीन आसमान के खुलावे में लाता था कि बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला, बहुत कमाल के बैट्समैन हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन हाँ जज्बात पाकिस्तान के साथ जरूर होते हैं। मेरा ये सवाल है कि वीडियो में आना चाह रहा हूँ बनने का। नहीं, यहाँ एक रेडियो स्टेशन है फन एशिया बोल के 104.9 FM। तो किस लैंग्वेज में? उर्दू में? उर्दू में, हिंदी में, हैदराबादी। देखिए उसमें ये है, मैं बताऊँ ब्रॉडकास्टिंग में सभी की नॉलेज के लिए है। देखिए आवाज तो अल्लाह का अतिया होती है, आवाज आप बना नहीं सकते, आवाज आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप क्या चीज बेहतर कर सकते हैं? एक तो ये है कि आप रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करें, जितना आप मुताला करेंगे आपका वोकैबुलरी ज्यादा होगी, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि मैं ये भी अब एक इंकशाफ कर रहा हूँ, ये डाइवर्सिफिकेशन में ये भी डाल लें आप। वो ये है कि मैंने इसमें कोई मुबालगा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बातें कर रहे हैं ज़ाहिर है फ्रैंक है, कोई उसमें मुझे अपने आप को प्रमोट करने की या प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने बिला मुबालगा 20,000 से ज़ायद किताबें पढ़ी हैं, उर्दू और इंग्लिश। उर्दू में अदब की 90% किताबें मैंने पढ़ी हैं। तारीख हिस्ट्री की तो सब, नसीम इजाजी मुझे ज़बानी याद है, सादिक सिद्दीकी सरदनवी जिनका नाम ही लोगों ने नहीं सुना होगा, जिन्हें मौलाना सादिक कहा जाता था, उनकी सारी किताबें कोई 200 के करीब किताबें हैं। अब्दुल हलीम शरर, माइल मलियाबादी, उसके बाद जासूसी नावल सारे मैंने पढ़े, यानी इब्ने सफ़ी के पूरे जासूसी दुनिया, इमरान सीरीज, अच्छा उसके बाद अकरम इलाहाबादी के नावल होते थे वो मैंने पूरे पढ़े, मसूद जावेद के नावल होते थे वो मैंने पूरे पढ़े, इजहार हसन उनके मैंने पूरे पढ़े, उसके बाद AR खातून, सलमा कंवल, मतलब इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। भूल गया उससे ये है हाँ एम असलम क्या कह रहे हैं। तो लेकिन ये है कि उससे मुझे ये हुआ कि वोकैबुलरी मेरे पास, मतलब मुझे किसी सब्जेक्ट पे, ये कोई मैं अपनी शेखी नहीं है, आप मुझे कहें कि इस कमरे पे आप बोलें, मैं इस कमरे पे 1 घंटा बोल सकता हूँ बिला मुबालगा, ठीक है ना। तो वो आप ये है कि रीडिंग जरूर करें, किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और अकेले में आप अपनी आवाज, और उसका एक बेहतरीन हल है, आप उर्दू कोई किताब ले लीजिए, अकेले कमरे में बैठ जाइए और उसे बुलंद आवाज से पढ़ें, उससे आपका गला साफ होगा, आवाज में आपकी जान आएगी। जो तलफ़ुज़ आपको नहीं आता वो आप नोट कर लें नीचे और किसी से पूछ लें कि इसका तलफ़ुज़ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब आपको आवाज पे कंट्रोल होगा ना, फिर आप जो चाहें कर सकते हैं। बहुत अच्छे वो जनरल साहब को भी तो वैसे बाय द वे मुझे हिंदी भी आती है, मैं पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। और हिंदी मैंने कैसे सीखी, बड़ी मजेदार बात। गड़बड़ करना हिंदी में 79 में जब गया तो मैं हिंदी कायदा और किताबें लेके आया, और मैंने अपनी मेहनत से हिंदी सीखी है। और जब मैं इंडिया जाता हूँ, मैं बोर्ड पढ़ता हूँ तो लोग हैरान होते हैं, यार आपको कैसे पता है। और मैं कभी कभी एक जुमला वैसी शरारत में बोलता हूँ, मेरी प्रार्थना है कि आपको शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो। शुक्रिया शुक्रिया, समझिए। हाँ, मेरी दुआ है कि आपको जल्द ही कामयाबी नसीब हो। धन्यवाद आप। मेरा नाम इकबाल मलिक है और मेरा भतीजा भी पाकिस्तान टीम में सिर्फ 1 या 2 मिला और उसको अंडर 19 खेला, सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था फरहान आदिल। अच्छा राशिद लतीफ के
एकेडमी से उसने किया था, ठीक है ना। और उसको एक टेस्ट मैच खिलवाया था यहाँ मुल्तान में, जिसमें सबने कम रन बनाए थे और ये डोमेस्टिक में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी। हाँ, उसमें उसने अच्छा किया। और इंजामुल हक और ये इन लोगों ने मेरे को 28 और 33 ऐसे रन बनाए थे। बस एक ही चांस मिला, उसके बाद सरफराज नवाज जो है ना वो पूरी सियासत में घुस के उसको बदनाम किया कि राशिद लतीफ़ की इसमें है वो। खैर उसका तो कैरियर ख़त्म ही हो गया, फिर वो चला गया इंग्लैंड से काउंटी खेलता रहा। तो अब मेरा ये अभी सवाल ये है कि जो अब क्रिकेट है इसका फ्यूचर क्या होगा? बहुत बुरा। अगर जो मौजूदा हालत में जो अभी हुआ है, जब रिजवान और बाबर को एक्साइट कर दिया ना, तो लोग तो कुछ फेवर में और कुछ ये हैं, जिसके माने यही नक्शा आगे जाके आ रहा है। कुछ देखिए बात ये लॉजिक नहीं है बात, तो क्रिकेट नहीं रहा ना। देखिए हम टेक्निक की बारीकियों पे गौर नहीं करते जी। आपकी टीम में खराबी क्या है? आपकी टीम में खराबी ये है कि आपकी टीम में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो क्राइसिस के वक्त खड़ा हो जाए। जैसे जावेद मिराज की मैंने आपको मिसाल दी कि एक तरफ से विकेटें गिर रही है, जावेद मिराज खड़ा हुआ है। बाबर वाज द ओनली प्लेयर हु कुड स्टे एट द विकेट, लेकिन उसके खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ जब तक हम देखिए, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, खासतौर से मैं आपको बताऊँ उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। हम बजाय बेमानी बहसों में उलझने के बजाय हम आपस में एक तो अच्छी बात यह है कि हमें इस कल्चर को फरोग देना चाहिए कि इन्होंने एक बात कही, ये मेरी मुखालफत भी कर रहे हैं ना, तो मुझे ठंडे दिल से सुनना चाहिए। क्यों नहीं? और उसको अप्रिशिएट नहीं, जिस चीज को आपने नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं तो मुझे मतलब उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक का अपना अपना ख्याल है, मैं भी अपने ख्याल का तो इजहार कर रहा हूँ ना। तो एक तो हमें ठंडे दिल से, जो अब एक ट्रेंड हमारे यहाँ चला है कि आप खासतौर से हमारी जो यंग जनरेशन है उसको आप कोई बात कहें वो आपसे फौरन तुम और तू पे आ जाएगी। तो एक तो ये पढ़े लिखे जितना हमारा तबका है, पाकिस्तान की बका की खातिर हमें ये चाहिए कि हम इस कल्चर को फरोग दें कि जो तहजीब जो अदब आदाब हमने सीखे, हमारे वालिदैन ने सिखाए, उसको हम प्रमोट करें, नंबर 1। और पेशेंस को हम अव्वलियत दें कि भाई आप उसकी वजह ये है ना, ये है हाँ, इसलिए बड़ा आपका जवाब आप चाहे दीन पे कर ले, किसी चीज पे भी कर ले, वो यूं निकालेगा और आपका जवाब आपका मुंह बंद कर देगा, क्योंकि आप हर फील्ड में मास्टर नहीं है। तो आजकल की जो औलाद है ना वो यही है, बदतमीज नहीं है, उसको नॉलेज इतना है ना, वो एक फ्यूचर अपना जो कैरियर वो सेलेक्ट करता है, आज से 20 साल तक आगे को सोचता है। और हम समझ रहे यार अभी क्या करे, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो, अभी तो फ्यूचर नहीं है, मगर वो पूरी दास्तान सुना देता है आज से 20 साल तक का कि क्या होने वाला है, क्या होगा। मगर इसका ताल्लुक अदब से नहीं है, अगर वो ज्यादा मेरा सवाल है उसी से जिससे हमने आगाज किया था, और ये बहुत संजीदा सवाल है। आपने जो कैदियों की वापसी पे रवा तबसरा किया था, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जब एक केस बनता है कि उन्होंने मुल्क के साथ क्या जुल्म किए थे, उसमें एक ये पॉइंट भी आता है उस वाक़े का, क्योंकि उसको कहते ही हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फौज को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ही मेड श्योर कि इसका बराह रास्त कवरेज हो और पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तानी कैदी वापस आ रहे हैं। और मुझे वो बात की और तकलीफ इसलिए मिलती है कि अभिनंदन अभी जब वापस गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने कैमरों के सामने उसे रिसीव करने से इनकार कर दिया कि कैमरों से हम रिसीव नहीं होगा। और हम इतने बेवकूफ़, या साजिश थी कोई कि हमें कैमरों के सामने रवा तबसरा कर रहे हैं जिसमें आप भी शामिल थे। अब आप 50 बरस पीछे देखते हैं, आप क्या आप समझते हैं कि वाकई वो कोई गलती थी कि उसको कवरेज की थी? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और बावजूद कि मैंने कमेंट्री की और मेरा ब्रेक थ्रू था, लेकिन मैं बहुत अरसे तक इस ख्याल का इजहार करता रहा कि यार ये इवेंट था नहीं कवर करने वाला, क्योंकि देखे ना ये आपके लिए तो डिग्रेडिंग था ना कि आपके कैदी वापस आ रहे हैं, वो भी 90,000। तो वो, लेकिन ये कि ज़ाहिर है उस वक्त तो खैर हमें इतनी समझ नहीं थी, ज़ाहिर है मैं बहुत यंग था कि उसको एनालाइज करें, लेकिन वो मेरा ख्याल है ऐसे इवेंट कवर नहीं करने चाहिए जिसमें आपकी मोरल बूस्टिंग हो ना, वो इवेंट सर आंखों पर। जी, कमेंट भी समझ लें या सवाल भी समझ लें, तो क्योंकि मैं मैनेजमेंट का और लीडरशिप का स्टूडेंट हूँ, तो उस हवाले से ये पॉलिटिकल ना आपको इसको समझिए। जो इदारा होता है कोई भी हो, उसकी पहचान जो है वो लीडरशिप से होती है, वर्कर से नहीं होती। जैसे आपने कहा कि हमें बहुत मोहब्बत है, बिल्कुल हमें भी सबको जो है, जितने भी लोग यहाँ पाकिस्तान से बैठे हुए हैं उनको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है।
اور جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ پاکستان کے دفاع کرنے والوں سے ضرور محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کا انٹر ریلیٹڈ چیز ہے، یہ کچھ انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں. اب اگر لیڈرشپ آپ کی جو ہے وہ اپنے جو میجارٹی آف اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کو یہ سبق دے رہی ہے یا اس سے یہ کام لے رہی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف کام کرنا ہے یا ان کے مفاد کے خلاف کام کرنا ہے یا ان کے لیے کوئی سچویشن پیدا کرنی ہے، تو وہ بے جا ہوگا میرے خیال میں، وہ اس کا کوئی لیڈرشپ کا فائدہ نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کے خیال کے مطابق کیا سلوشن ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا جو لوگوں میں تاثر ہے، یہ آپ کا تاثر صحیح ہے کہ بھئی آپ نے ان کو قریب سے دیکھا ہوا ہے، لیکن لوگوں کا تاثر یہ نہیں ہے کیونکہ وہ اجتماعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ کیا فوج کیا کر رہی ہے، اور فوج سے مراد وہ لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں. تو کیا سے ایک بیلنس جو ہے وہ اسٹرائک ہو سکتا ہے اور اس کرائسس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہڈن ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتے. اب ہم یہاں بیٹھ کے چلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں یہ ہو رہا ہے، ملک میں وہ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو ایک اوور آل پکچر کو اینالائز کرنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر حسن بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ کو دیکھ کر اسی اسپرٹ میں دیکھ کر خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محبت صحت اور زندگی عطا کرے. پہلا بہت شکریہ. میرا بڑا مختصر سا سوال، میں دوسروں کو بلکہ میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں. میں ابھی پتہ نہیں کس کا ہو رہا تھا، تو کسی بندے کو کسی نے یہ اجرک پیش کی تو میں سوچا تھا یار مجھے بڑے تحفے ملے لیکن آج مجھے اجرک نہیں ملا. آج جو اردو گھر ہے نا اس نے یہ کام بھی کر دیا. سر سوال مختصر ہے، جب آپ لائیو کامنٹری کرتے ہیں تو ظاہر ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ اچھے پلیئرز کے ہاتھوں بھی مس ہیپس ہو جاتے ہیں، چھکا لگنے والا نہیں لگا، آؤٹ ہو گیا یا میچ چلے گئے. تو دو مجھے کوئی ایسے پلیئرز بتائیں جو آپ نے کمنٹ کیا ہو، اس پر تنقیدی تو اچھا دوست بن گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے آپ کا کوئی تنقیدی کمنٹ سن کر پھر آپ سے جو ہے تعلق میں فرق رکھا ہو یا آپ سے لڑ پڑا ہو یا چڑچڑا ہو. اسے نہیں ہے، لیکن میں نے ایک پالیسی ہمیشہ اپنی رکھی، اور جو کمنٹری سننے والے لوگ ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوگا. میں نے کسی کو انڈیو کرٹیسائز نہیں کیا اور بہت زیادہ کرٹیسائز نہیں کیا. کیوں؟ اس میں میرا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. آپ بابر اعظم ہیں، فرض کیجیے آپ بابر اعظم ہیں، آپ کھیل رہے ہیں، آپ آؤٹ ہو گئے 0 پہ. میں کہوں جی بابر اعظم تو کھیل بھول گیا ہے، یہ کر گیا وہ کر گیا، اگلے میچ میں آپ سینچری بنا لیں تو میں کیا کروں گا؟ میں نے اس لیے کبھی میں نے یہ اصول بنا لیا تھا، میں نے کہا کسی کو بہت زیادہ کرٹیسائز ہی نہ کرو، یہ گنجائش چھوڑو کہ کل کو اگر وہ اگلی اننگ میں اسکور کر جائے. ایون آپ کے جائز کمنٹ پر بھی ناراض ہوا ہو کوئی؟ نہیں، اللہ کا سوال یہ تھا کہ نہیں ابھی تک نہیں. اللہ کا اور کسی کو اچھا لگا ہو کمنٹ آپ کا تنقیدی بھی، ایسے کوئی پلیئر؟ ہاں، وسیم اکرم کو ایک مرتبہ میں نے آسٹریلیا میں نے تنقید کی، اور وہ اس لیے تنقید کی کہ وہ جائز تھی کہ اس نے فیلڈ لی، بہت اچھا بالر ہے. مطلب اتنا دنیا میں سمجھتا ہوں اگر مجھے یہ کہا جائے نا کہ آپ دنیا کے آل ٹائم بیسٹ بالر کا انتخاب کریں تو میں وسیم اکرم کو کہوں گا. جو ورائٹی اس کے پاس تھی نا، 6 گیمیں 6 کی 6 ڈفرنٹ، شارٹ رن اپ اور اسپیڈ اس کی نہ والی 50 سے اوپر، 150 سے اوپر. وہ اس نے یہ کیا کہ اس نے لیگ سائڈ کی فیلڈ نہیں لی، ٹھیک ہے نا، اور آف سائڈ پہ 2 فیلڈر اور ایکسٹرا لے آیا ہے. تو میرا یہ خیال تھا، میں نے کہا یہ آؤٹ سائڈ کی آف اسٹمپ گیند کرے گا، آؤٹ سوئنگر کرے گا تاکہ وہ مارے تو کہہ جاؤ. تو اس نے اگلے 2 باؤنسر کیے، تو اس میں ایک نے چھکا مارا، ایک نے چوکا، ایک چھکا لگا ایک چوکا لگا. تو میں نے کہا کہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ وسیم اکرم آج کس خیال میں ہیں اور کہاں ہیں. اس لیے کہ وسیم اکرم جیسے بالر سے مجھے ایسی امید نہیں تھی. انتہائی بری فیلڈ انہوں نے کھڑی کی اور اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا. اچھا، اب آسٹریلیا میں کامنٹری تو وہ تو نہیں سن رہا تھا، گھر سے کسی نے کہا کہ بھائی حسن جلیل صاحب تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں، آج وہ تمہاری بڑی برائی کر رہے تھے. تو وہ میرے کمرے میں آیا، اس نے ناک کیا، کہنے لگا حسن بھائی کیا بات ہے، آج بڑے ناراض تھے آپ بڑے. میں نے کہا کیوں، تمہیں کس نے کہا؟ کہنے لگے کہ وہ میرے والد نے فون کیا کہ بھائی وہ حسن جلیل صاحب تمہاری بڑی برائی کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے یہ جملہ کہا ہے. ان سے پوچھا ہوتا نا کیا کہا، کہنے لگا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ کہنے لگا ایکچولی وہ میرا اس وقت تھوڑا سا اس نے لفظ استعمال کیا کہ میں باولا ہو گیا تھا. کہنے لگا وہ میں واقعی آؤٹ سائڈ میں آؤٹ سوئنگر کرانا چاہتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں شارٹ پچ کروں تو ابھی اس ڈیپ اسکوائر لیگ میں تو ایک فیلڈر ہے
मुमकिन है ये इस चक्कर में कि ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद आएगी, जब आएगी तो ये हुक करने की कोशिश करेगा, तो शायद तो उसने बजाय हुक के एक चौका मारा, एक छक्का मारा, जबरदस्त। तो वो तो बल्कि बड़ा खुद, वो खैर है भी अच्छा आदमी इस मामले में वो। आमिर भाई मैं तो एक छोटा सा कमेंट करूंगा। जी जी जरूर प्लीज। हमारे काफी कॉमन हो जाता है हमारे देसी लोगों के अंदर, और इसको इकबाल ने बड़ा ऑन द हेड एड्रेस किया कि बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। बेशक। तो जब आपको तजब्जब में आ जाए कि फौज अच्छे काम भी कर रही है, जाने भी दे रही है, मार्शल लॉ भी लगा रही है, तो इकबाल ने कहा कि वो दुई पसंद ही है। तो जब बातिल होता है, अगर आपको लगे, क्योंकि हक जो है वो ला शरीक होता है, वो बड़ा, उसमें कोई एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं होता, वेयर द ट्रुथ इज। सो वेयर यू डोंट नो, वेयर यू गेट कंफ्यूज्ड कि ये भी है, ये भी ठीक है, इसका ये भी एक पहलू है, वो भी पहलू है, तो फिर जहन में ये रखना बात। और ये आपको टीपू सुल्तान की वसीयत है, टीपू सुल्तान ने मैदान जंग में अपनी जान दी थी, तो उसके उसने रेफरेंस से कहा, तो मैं तो ये शेर हमेशा याद रखता हूँ, जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, जब आपको लगे कि इसका अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है, ये भी सही है, वो भी सही है, तो ये शेर अपने जहन में याद रखें कि बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत में आना है, हको बातिल न कर कबूल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट स्टे इन दैट मिडल ग्राउंड। जब भी आपको दुई पसंदी नजर आने लग जाए, डबल फेस्डनेस, हर चीज़ के दो दो पहलू नजर आए, तो हम एज अ देसी लोग या पाकिस्तानी, हम प्रैग्मेटिज्म में बिलीव करते हैं। हम कहते हैं हाँ इसके दो रुख हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मगर ऑलमोस्ट इकबाल ने 80 साल पहले ये बात कह दी, जो कि बड़ी समझने वाली है, अगर जिंदगी में अप्लाई करना हो तो। नहीं, मैं मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और मेरे उसमें कोई यानी दो राय नहीं है। जहाँ तक फौज की प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, उसमें मैं उसका सबसे बहुत उसका गवाह भी हूँ, आई विटनेस भी हूँ, और अभी हालिया जंग में उसका सबूत भी मिल चुका है। कहने की जरूरत नहीं है कि इंडिया के मुकाबले में अभी क्या मजालती मुझे बताइए। अगर प्लानिंग ना होती, अगर कोऑर्डिनेशन ना होती, अगर जरूरत ना होती, तो आज जो है हम शायद यहाँ ये बातें डिस्कस करने के लिए मौजूद ही ना होते। ठीक है ना, उसमें मुझे कोई नहीं है। मेरा सिर्फ ये था, जो इसमें मैंने एग्री किया, वो ये था कि हाँ, सियासत का अब वक्त आ गया है कि हम सब मिल के बैठें और हम ये चीज डिसाइड करें। ज़ाहिर है उसमें फौज जो है वो तो वो एक्चुअली सेंटर फिगर तो वही होगी कि फौज ये तब सर जहां आप दूसरी जगह जोर लगाते हैं ना, वहां आप पूरी कौम पे जोर लगाएं, सबको बिठाएं, आप कहें यहाँ बैठो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। आज से ये होगा इस मुल्क की तरक्की के लिए। इंग्लिश कमेंटेट, इंग्लिश में क्रिकेट की कमेंट्री पे क्योंकि हमने उर्दू में भी सुनी और फिर ज्यादा अरसा हम 4th ग्रेड से हम बाहर थे, तो हम इंग्लिश में भी सुनते थे। तो उसमें दो नाम थे मेरे अपना जहन में, हेनरी ब्लोफेल्ड और एक जॉन आर्लेट। तो उन दोनों के अंदाज बड़े मुख्तलिफ थे। हेनरी ब्लोफेल्ड तो वो थे जिन्होंने झुमकों का जिक्र किया था, जिन्होंने क्या झुमकों का जिक्र किया था। अच्छा, बिल्कुल शारजाह में कलरफुल किस्म की डिस्क्रिप्शंस वगैरह वो करते थे। जॉन आर्लेट वाज ए क्लासिक एंड ही वाज पोएट। सो जॉन आर्लेट जो था वो पोएटिक अंदाज में अपनी कमेंट्री करता था। अच्छा, उर्दू की कमेंट्री में हमने आपको भी सुना, बहुत अच्छी कमेंट्री, लेकिन हमें वो इस तरह के थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज वाली आपके ख्याल में कौन किन्होंने हिस्टोरिकली कमेंट्री की, या आपके साथ की, या आपने की? मैंने की। आपने की पोएटिक अंदाज में जबरदस्त। नहीं, मैं पोएटिक लफ्ज भी इस्तेमाल करता था दरमियान में, जैसे बादलों के आवारा टुकड़े आसमान पर चहलकदमी करते हुए, ठीक है जी, या शाम के साया आहिस्ता आहिस्ता मैदान की जाने पड़ते हुए। हसन भाई, अब मेरे ख्याल में खत्म करते हैं, मैं आखिरी कलमात बोल दूं। बिल्कुल भाई, हाँ आप इधर आइए ना। रेहान भाई हमारे सदर हैं आज के। मुझे लग रहा था मैं ममनून हुसैन बन गया। अच्छा, मैं सबसे पहले हसन भाई को आज दिन में मेरा नाम रेहान है, और हसन जलील भाई को दोपहर में मैंने एयरपोर्ट पे खुशामदीद कहा। इस वक्त मैं उनको उर्दू घर में खुशामदीद सबकी तरफ से और डेलस में खुशामदीद कहता हूँ। उन पे आने से पहले मलिया हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड है मलिया खान, कराची से अभी मूव हुई हैं और माशाल्लाह वहाँ बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट पे थी। अब इनका क्योंकि ग्रीन कार्ड आया तो अभी बीच में है कि रहेंगी नहीं रहेंगी।
बाकी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, मैं एक दो तबसरे करूँ जो हसनी साहब ने सुनाया था व्हाट्सएप पे। तो मेरा क्यों इत्तेफाक नहीं होता पाकिस्तान जाने का, तो एक दो साल पहले गया, तो जो दोस्त थे जो सब कुछ कर चुके थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियों में थे, और उनको मैंने जब और शलवार कमीज पहने हुए, और जब उनको मेरा नंबर मिल गया तो फिर दूसरे दिन से मुझे जब आया हूँ पाकिस्तान, तो वही सुबह सुबह ये और जो उन्होंने भेजने शुरू किए 2-3 लोगों ने कि खुश आमदीद और ये दुआ, ये मैंने फिर मैंने बहुत ही ताज़ियत, बहुत ही माजरत से मैंने कहा कि देखें जी, ये मेरा काम का भी फ़ोन नंबर है, अगर आप इसका व्हाट्सएप भेजेंगे, ऑलरेडी मैं 8-10 ग्रुप में हूँ, तो मुझे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अपना काजी साहब ने बहुत अच्छा सुनाया। काजी साहब को पहले मैं सुनता था, मैं समझा इनके शेर नहीं, बहुत शेर नहीं, अब मुझे एहसास हुआ मुझे नहीं समझ आता। अच्छा, मैं अब हसन भाई पे आता हूँ। हसन जलील भाई से मेरा एक तो अजीज़दारी भी होती है, और दूसरा इनके जो छोटे भाई हैं वो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि आप ये कहिए उनके बहुत ही रिजर्व आदमी, बहुत नाइस हैं, और वो जो है उनके चंद दोस्त हैं जिसमें मैं हूँ खुशकिस्मती से। अच्छा, जो उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका, तो वो डॉक्टर बन गए, और माशाल्लाह उसी जगह उन्होंने क्लिनिक की जहाँ इनके अब्बा की थी, और तकरीबन 150 मरीज रोजाना देखते हैं, 150-200, बहुत बिजी। और अब पहले ये कि हम रोज मिलते थे, अब ये कि जब वीकेंड पे मैं उनके घर चले जाता हूँ, और पूरे दिन जो हमारी बातें होती तो दिन का पता नहीं चलता। उसके अलावा हसन भाई जिस जमाने में थे उस वक्त एक लिहाज था, तौर तरीका था। अब जो लोग आते हैं, मैंने देखा है, जो कि मेरा भी आप लोगों को पता है काफी साल हो रहा है, अब आप यकीन करिए सिवाय पैसों के वो देखेंगे भाई अमेरिका आ रहे हैं, पहले तो ये देखेंगे कि जी किसके पास पैसा है, कहाँ रहें, किस तरह रहें, उनको एक जगह चाहिए और जहाँ ठहरे उनको तस्वीरें फेसबुक पे डालनी है। अब ये में आ रहा है, तो वो जो था बजिया को मैंने देखा सारी जिंदगी, किस तरह उनको ये नहीं था कौन किस लिहाज का है, किस लेवल का है, किस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी है, उनके साथ गुजरा। मोइन अख्तर इस तरह के बहुत है, आपने अभी हसन भाई को देख लिया किस तरह बात करते हैं। तो ये इनका वो था। और अभी हसन भाई ने 86 का जो वो मैच था मियादाद वाला, उस पर जो कहा है, इस पर मैं एक नए इंकिशाफ करता हूँ। जब मियादाद ने छक्का मारा तो मेरे एक अंकल थे नेवी में, पाकिस्तान नेवी में, कैप्टन थानवी, तो फैल थानवी, तो वो अपने भाई के यहाँ मैच देख रहे थे। समहाउ पता नहीं उन्होंने कहा कि आउट हो गया, क्या हो गया, तो उनके भाई की डेथ हो गई। बड़ा जोर लगाओ था। अच्छा, अभी उनके भाई की डेथ हुई तो उन्होंने, वो थे नाजवान में रहते थे और अपने थानवी साहब रहते थे डिफेंस में, उन्होंने अपनी बेगम को फोन किया कि ऐसे ऐसे भाई साहब का इंतकाल हो गया और मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। वो इंतजार कर रही हैं, इतने दिन में उनको भी हार्ट अटैक हो गया। तो दो उस वक्त लोगों के हमारे अजीजों में इंतकाल हुआ था। फिर बहरहाल बाद में मियादाद आया, ताज़ियत की, तो ये उसका एक ये भी पहलू है। तो बहरहाल हसन भाई बहुत शुक्रिया, आप आए, लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और आपकी वजह से आज हमारा टाइम ओवर हो गया। आपने बहुत अच्छा बोला, और बस मैं हसनी साहब से करूंगा जरा सियासत वाला आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ दिल से ही बोल दिया, और इस पे मेरा ख्याल में ये काफी याद करी। बहुत शुक्रिया आप सबका। बैंक